مجھے کتاب ذرا دے دیجئے آپ میں سے کسی کے پاس جو ہو تو. سرگودا یونیورسٹی کا جو نصاب کی کتاب ہے نا اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا ہاں پڑھیے ٹھیک ہے یہاں موجود ہے. جی پوچھیے. اونچا ذرا بولیں، اونچی آواز. نہیں یہ اب آپ کا سوال یعنی کیا ہے، یہ آپ کیا کہنا کہ چاہ رہی ہیں؟ یہ نہیں، یہ کہاں آپ نے کچھ کسی سے سنا ہے یا کہیں لکھا ہوا دیکھا ہے؟ ہاں اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ اگر یہ اب سوال اس سے واضح کریں کہ میں نے ایک جگہ یہ بات پڑھی تھی تو اس بات کا کیا مطلب ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ عام کی دلالت عام قطعی دلالہ ہوتا ہے علماء احناف کے ہاں. عام علماء احناف کے ہاں قطعی دلالہ ہے. اچھا خاص جو ہے وہ بھی قطعی دلالہ، وہ تو واضح ہی ہے. اب میں نے اس دن آپ کو مثال پیش کی تھی کہ جاء رجل ای حمار، آدمی آیا یعنی گدھا آیا. یہ جملہ صحیح ہے؟ یہ رجل کی تشریح حمار سے تو نہیں ہو سکتی نا، گدھے سے نہیں ہو سکتی. تو جو چیز قطعی دلالہ ہوتی ہے نا اس کی تفسیر کر کے اس سے کوئی چیز دوسری مراد نہیں لی جا سکتی. قطعی دلالہ کا معنی یہ ہے کہ اس سے جو ہم نے مراد لے لیا ہے، قطعی دلالہ کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس سے جو چیز مراد لی ہے اب وہ متعین ہے. ٹھیک ہے، میں اور مثال دیتا ہوں. دو بول کر مراد چار لیا جا سکتا ہے؟ دو بول کر چار تو مراد نہیں لیا جا سکتا نا. یہ جس کو ہے کوئی آہستہ کریں، یہ اسپیکر جو ہے نا یہ شور پیدا کر رہا ہے. کوئی بہن اگر اس کو ٹیکل کر رہی ہے تھوڑا سا اس کو آہستہ کریں آواز کو. تو دو بول کر چار مراد نہیں لیا جا سکتا نا. دو بول کر چار مراد لینا کیا ہے؟ نہیں غلط ہے نا. کیا غلطی ہے اس میں؟ نسخ ہے. اس کو کہتے ہیں نسخ حنفی. احناف اس کو نسخ کہتے ہیں. اصل میں نسخ کی تعریف ایک ہے، نسخ سے مراد جو مشہور ہے، مشہور نسخ یہ ہوتا ہے جی، مشہور نسخ سے مراد یہ ہے کہ ایک حکم دین نے پہلے دیا ہو اور بعد میں دین اس حکم کو ختم کر کے ایک نیا حکم لے آئے. یہ ہے نسخ. یہ نسخ تو سارے مانتے ہیں نا، یہ نسخ اس پر ہماری بات نہیں. احناف کے ہاں جو نسخ ہے نا وہ اور معنی میں بولا جا رہا ہے. ان کے ہاں نسخ اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز جس کا معنی متعین ہے، اگر آپ اس متعین معنی میں مزید تشریح کر کے اس کی مزید تعیین کریں گے تو یہ پہلے معنی کا نسخ ہے. نسخ سے مراد ہے مناسخہ. مناسخہ کہتے ہیں زائل. نسخ کا لفظی معنی زائل کرنا. نسخ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ زائل کرنا. تو دو کا مطلب چار ہے تو کیا مطلب؟ آپ نے چار بیان کر کے دو کا انکار کر دیا. سمجھ آئی بات کی آپ کو؟ چار کا مطلب ہے 8. یہ جملہ غلط ہے، بالکل غیر معقول ہے. کیوں غیر معقول ہے؟ کہ 4 اور 8 میں ٹکراؤ ہے، اور ٹکراؤ ہونے کی وجہ سے 4 کی تشریح 8 سے کی نہیں جا سکتی. میری بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ سمجھ رہی ہیں بات آپ میری؟ اچھا اب یہ 2 4 8 کیا ہے؟ یہ عام ہے کہ خاص ہے؟ یہ بتائیے. 2 4 5 8 کیا ہے یہ؟ ہاں اس پر علماء اصول کا اتفاق ہے کہ عدد جو ہے نا گنتی کے یہ سارے خاص ہیں. دیکھیں 2 کا مطلب 2 ہوتا ہے، 2 کا مطلب 3 تو نہیں ہوتا نا. 2 3 اور 1 کے مقابلے میں خاص ہے. البتہ 2 کے نیچے آنے والی چیزیں ہیں اس کے اعتبار سے 2 عام ہے. وہ بات ٹھیک ہے آپ کی.
تو یہ تو میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا تھا، عام اور خاص کی جو بحث ہے نا یہ مختلف نسبت سے ہوتی ہے. تو اب 2 کا عدد عام طور پہ کیا ہے؟ خاص ہے نا 2 کا عدد. تو 2 کی دلالت 2 پر جو ہے یہ قطعی ہے کہ ظنی ہے؟ 2 کی دلالت 2 پر ظنی نہیں ہے، قطعی ہے. اچھا تو جو چیز قطعی الدلالہ ہو اس کی تعویل نہیں ہو سکتی. یہ بات یہ کہ جملہ جو ہے نا یہ سمجھنے والا ہے. قطعی الدلالہ کی تعویل ناجائز ہے اور قطعی الدلالہ کی تعویل نسخ ہے. اب جملہ سمجھایا آپ کو کیا ہے؟ یہ احناف کے ہاں یہ انداز ہے. قطعی الدلالہ کی تعویل نسخ ہے. جیسے 2 کا مطلب 4 لینا 2 کا نسخ ہے، 4 کا مطلب 8 لینا، بولیں جی 4 کا نسخ ہے. آپ سمجھ آئی بات کہ آپ کو نسخ کا مطلب کیا ہے حناف کے ہاں؟ اچھا جب ان کے ہاں عام قطعی الدلالہ ہے تو عام کی تشریح مثلا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اس دن جائز پڑی تھی وہ تھی فقرؤوا ما تيسر من القرآن، کہ قرآن سے کچھ بھی پڑھ لیں نماز میں، یہی ہے نا. اب یہ کیا عام ہے کہ خاص ہے؟ عام ہے. حدیث کہتی ہے کہ نہیں صرف فاتحہ جو ہے یہ واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، صحیح بخاری کی روایت ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس عام کی تخصیص کر رہی ہے نا. اگر عام کی دلالت قطعی ہو تو حدیث سے اس عام کی تخصیص کرنا کیا ہوگا احناف کے ہاں؟ نسخ. اب سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ اب جب تک آپ میرے ساتھ شریک نہیں ہوں گے تو مجھے تو نہیں پتہ چلے گا نا کہ اب آپ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی بات کی. احناف کے ہاں نسخ ہے، باقیوں کے ہاں نسخ نہیں ہے. نہیں ان کا میں پچھلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ احناف کے ہاں عام کی دلالت قطعی ہوتی ہے. تو جس کی دلالت قطعی ہو اس کی تعویل یا اس کی آگے مزید تخصیص نسخ ہے. نسخ کا مطلب یہاں وہ والا نسخ نہیں ہے جو ہم مراد لیتے ہیں نسخ سے عام معنی. یہاں نسخ کا مطلب ہے ازالہ، زائل کرنا. تو اب جب 2 سے مراد آپ 4 لیں گے تو گویا کہ آپ نے 2 کو زائل کر دیا ہے. جب 4 بول کر مراد 8 لیں گے تو 8 اگر مراد حتمی ہے نا تو 4 کی دلالت اپنے 4 پر قطعی ہے. تو اس کا مطلب آپ نے 4 کو جو ہے نا 4 کی دلالت جب قطعی ہے تو 4 بول کر مراد 8 لیا ہی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے بات سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ کیوں نہیں لیا جا سکتا 4 بول کر 8؟ یہ باقی بہنیں بھی بول رہے ہیں نا جو ماشاءاللہ بیٹھی ہیں. 4 بول کر 8 کیوں نہیں مراد لیا جا سکتا؟ چونکہ 4 خاص نہیں، اس سے بھی اچھا جواب یہ کہ چونکہ 4 کی دلالت 4 چیزوں پر قطعی ہے. یعنی یہ قطعی کا لفظی مطلب کیا ہے؟ قطع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاٹنا. قطعی کا مطلب یہ ہے کہ اب اس سے یہی مراد ہے اور کوئی چیز نہیں مراد ہو سکتی، باقی تمام پہلو منقطع ہو گئے ہیں. تو 4 بول کر 5 نہیں مراد ہو سکتا نا. تو 4 بول کر 5 منقطع ہو گیا، 4 بول کر 3 منقطع ہو گیا، 4 بول کر 8 منقطع ہو گیا، 4 بول کر 7 منقطع ہو گیا. یہ معنی 4 کی دلالت متعین طور پر ایک ہی متعین چیز پر ہے اور دوسرے تمام پہلو نہیں منقطع ہیں، ظنی نہیں ہے. جب قطعی کہہ دیا ہے تو دوسرے تمام پہلو کو تو امکان رہ ہی نہیں گیا نا. اب اگر آپ 4 بول کر 8 مراد لے لیں تو یہ اس لیے غلط ہے چونکہ 4 سے مراد 8 ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر کوئی بندہ 4 بول کر 8 مراد لے لے اور اس کو جائز کہا جائے تو گویا مطلب یہ بنے گا کہ 4 کے عدد کو آپ نے جو ہے نا وہ اس کا نسخ کر دیا آپ نے. اب بات سمجھ آ گئی جی ساروں کو؟ یہ بیٹھے میرے خیال بہنیں کو 10-15 بیٹھی مجھے لگتا ہے، تو آواز ایک کی بھی نہیں آ رہی کہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی. اب اصول فقہ پڑھنی ہے تو یہ چیزیں تو سمجھنی پڑیں گی. علم تو گہرا ہے، مجتہد بننے کا علم ہے کہ ہم نے فقیہ بننا ہے، مجتہد بننا ہے. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام شافعی ہیں، یہ سارے مجتہدین ہیں نا. اب ہم یہ اس میدان میں اترے ہیں کہ ہم نے اب اجتہاد کے اصول، ڈاکٹر بننا ہو تو میڈیکل سائنس کا سلیبس پڑھتے ہیں، تو اگر مجتہد بننا ہو تو اجتہاد کا سلیبس پڑھتے ہیں. تو اجتہاد کا جو نصاب ہے وہ اصول فقہ ہے. تو اصول فقہ اصل میں یہ باقاعدہ بنیادی طور پر وہ ضابطے اور قاعدے ہیں جن کو سیکھ کر آپ کو عمل اجتہاد اسی طرح کرنا آ جائے گا جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کرنا آتا تھا. اس کے لیے اس حوصلے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ کہ اتنے بڑے مجتہد بننا ہے ہم نے؟ میرا خیال میں کوئی تیار ہی نہیں ہے. تو اصول فقہ کیوں پڑھ رہے ہیں پھر آپ لوگ؟ تو بولیں تو صحیح نا ہم تیار ہیں.
ہاں جی سوچ تو ہونی چاہیے نا اونچی، کہتے ہیں سوچ اونچی ہونی چاہیے، چاہے آپ جو ہے وہ بن نہ سکیں لیکن منزل اونچی ہونی چاہیے. تو سوچ انسان کی بلند ہونی چاہیے. تو بلند سوچ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین امتی میں ہی ہوں سب سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فاضل یعنی جو آپ کے امتی ہیں جیسے ائمہ اعظام ہیں، کسی حدیث میں نہیں آیا کہ اب ان کے بعد ان سے بڑا نہیں آ سکتا. آپ بڑا ہو سکتی ہیں، بس محنت کی بات ہے، کریں محنت تو سمجھیں. سب سے پہلی کوشش ہے کہ اس علم کی بنیادوں سے شروع کر دی ہے، اب باقاعدہ ان کو سمجھیں اور باقاعدہ ساتھ شریک ہوں. تو اگر شریک نہیں ہوں گے پھر نہ سمجھایا جا سکتا ہے نہ بڑا بنا جا سکتا ہے. تو بات یہ سمجھ آ گئی آپ کو جو بہن نے سوال کیا تھا؟ ہاں جی 2 کوئی سمجھ آئی ہے تو باقی تو سارے جو ہیں وہ ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی. ہاں جی جن کو سمجھ آئی ہے وہ دوسروں کو ذرا سمجھائیں، ذرا یہ بات جو میں نے سمجھائی ہے سمجھائیں جی. جو بہنیں سوال کرنے والی ہیں نا ذرا اس بات کو دہرائیں ان کے سامنے کھڑے ہو کے، باقی بہنوں کے سامنے. چلیں جی جلدی جلدی کر لیں، ٹائم نہ گزرے. جس بہن کو سمجھ آئی ہے نا وہ بہن کھڑی ہو جائے جس نے سوال کیا تھا، اور باقی بہنوں کو تو منہ کر کے ان کو بتائے کہ کیا بات سمجھ آئی ہے. جلدی کر لیں جگہ ٹائم نہیں ہے، ہمارا وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے. پھر میں اس کا مطلب آگے نہ چلوں، چونکہ اگلا میں سمجھاؤں گا وہ تو پہلے یہ بات سمجھ آئے گی تو اس سے اس کا تعلق آگے. اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی تو اگلی بات بالکل سمجھ نہیں آئے گی. اچھا بھی جنہوں نے سوال کیا تھا کیا نام ہے اس بہن کا؟ آپ کا نام کیا ہے میری بہن جو بول رہی ہیں بتائیں ذرا. عائشہ. عائشہ آپ اس طرح کریں ذرا کھڑی ہو جائیں اور یہ بہنوں کی طرف منہ کر کے ذرا پہلے اپنا سوال دوبارہ دہرائیں اور پھر جو اس کا میں نے جواب دیا وہ ذرا اس کو دہرائیں. جی ذرا کریں یہ کام. آپ نے سوال کیا تھا آج سب لیکچر کے شروع میں آتے ہی، اور پھر میں نے آپ کو جو میں نے جواب دیا اگر آپ کو سمجھ آیا تو ذرا ان کو جواب بھی سمجھائیں. پہلے سوال دہرائیں کیا ہے. ہاں جی ان کا سوال میں بھی دہراتا ہوں، انہوں نے دہرایا میں ذرا اس کی وضاحت کرتا ہوں. آپ کھڑی رہیے جی. انہوں نے سوال مجھے یہ کیا تھا جب میں نے ایک کتاب پڑھی سر آتے ہی، اس کتاب کو جب میں نے پڑھا تو وہ باقاعدہ احناف کی کتابوں میں جس چیز کو دیگر لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ تخصیص کہہ رہے ہوتے ہیں، احناف کی کتابوں میں نے دیکھا وہ اس کو نسخ کہہ رہے ہوتے ہیں. جس کو باقی ائمہ امام شافعی وغیرہ تخصیص کہتے ہیں کہ یہ خاص ہم نے عام کی تخصیص کی ہے. تو وہ میں نے جو کتاب دیکھی اس میں میں نے دیکھا اسی کو امام احناف جو ہیں وہ نسخ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو سر ہم پھر کیا منسوخ پہ عمل کرتے ہیں؟ یہ تھا سوال ان کا. سوال سمجھ آ گیا جی ساروں کو؟ سوال سمجھنا آدھا علم ہے. اگر سوال سمجھ نہیں آیا تو اگلا جواب تو قطعاً سمجھ نہیں آئے گا. پہلے سوال سمجھیں. سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہ میں نے کتاب میں دیکھا سر جو آپ نے کہا نا کہ جو عام کی تخصیص کرنی چاہیے تو عام کی تخصیص جو ہے وہ ہو جاتی ہے، خاص عام کی تخصیص کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیز میں نے دیکھا کتاب میں اس کو نسخ لکھا ہوا تھا، جیسے فقرہ ما تیسر من القرآن یہ عام ہے، اور اس کی تخصیص کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب نے. تو میں یہ تو ہوگی تخصیص. اب احناف نے اس کو نسخ قرار دیا. میں نے سر پڑھا اس بات کو. اب یہ انہوں نے پتہ نہیں پڑھا ہے یا کسی آپ نے جو ہے وہ استاد سے یا کسی سے پوچھا اور انہوں نے جواب دیا ہوگا. اب وہ باقاعدہ ہوتا ہے نا انسان ایک استاد سے نہیں کئی استادوں سے پوچھ لیتا. تو اب سوال ہے کہ سر اس کا جواب کیا ہے. ہاں جی کیا جواب؟ اب جب جواب دیں جی ذرا. ٹھیک ہے. اب ابھی احناف سے پہلے ذرا آپ بتائیے اس بات کا میں نے کیا جواب دیا آپ کو شروع میں. اس بات کا جو ابھی آپ نے دہرائی ہے یہ بات صحیح ہے آپ کی بالکل. میں نے اس بارے میں کیا جواب دیا آپ کو؟ نہیں ابھی آپ لمبی بات میں نے جواب اس کا یہ دیا جی دوبارہ سنیں. میں نے جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو نسخ ہے نا جو ابھی آپ نے بیان کیا یہ والا نسخ تو اور معنوں میں آتا ہے.
یہ جو احناف کی کتابوں میں نسخ کا لفظ ہے نا، وہ اس معنی میں نہیں ہے جو ابھی آپ نے بیان کیا. اس میں تو احناف کا اور کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ ناسخ پہ عمل ہوگا اور منسوخ پہ عمل نہیں ہوگا. یہ جس کو احناف نسخ کہہ رہے ہیں، یہ نسخ وہ نسخ نہیں ہے، یہ ایک نیا نسخ ہے، یہ ایک نسخ کی ایک اور بحث ہے. اچھا اب وہ بحث کیا ہے، اب وہ بتائیے آپ. ہاں جی، یہ تو میں نے مثال دی. آپ میرے خیال میں بہتر ہے مثال کے بجائے اصول ہی بولیں. اصول یہ ہے کہ احناف یہ کہتے ہیں کہ عام کی دلالت قطعی ہوتی ہے اور خاص کی دلالت بھی قطعی ہوتی ہے، جبکہ باقی اماموں کا خیال ہے کہ عام کی دلالت ظنی ہوتی ہے، خاص کی دلالت قطعی ہوتی ہے. یہی لکھوایا تھا نا آپ کو. اچھا جن کے ہاں عام کی دلالت ظنی ہے، ان کے ہاں عام کی تخصیص خاص سے کرنا یہ بالکل ٹھیک ہے، اور جن کے ہاں عام کی دلالت قطعی ہے، ان کے ہاں عام کی مزید تخصیص کرنا نسخ ہے، نجائز ہے. یعنی اللوجیکل ہے بالکل. کیسے اللوجیکل ہے؟ میں نے اس کی مثال دی تھی کہ جیسے دو جو ہے وہ خاص ہے، تو دو کی دلالت بھی متعین ہے نا، تو جو قطعی دلالہ ہو اس کی تخصیص کرنا ناجائز ہوتا ہے، کیونکہ اس کی تخصیص گویا پہلے چیز کے متصادم بات ہے. اب بات سمجھ آئی ہے جی آپ کو؟ دوبارہ دہرا دیتا ہوں. دیکھیں عام احناف کہتے ہیں کہ بیٹھ جائیں عائشہ جو ہیں بیٹھ جائیں. احناف یہ کہتے ہیں کہ عام کی دلالت قطعی ہے. اچھا باقی امام کہتے ہیں عام کی دلالت ظنی ہے. ٹھیک ہے جی. قطعی کا مطلب کیا ہے؟ دلالت قطعی کا مطلب کیا ہے؟ بولیں سارے بولیں، شریک نہیں آپ نہیں ہوں گے تو میں نہیں پڑھا سکوں گا. میں دیکھیں نا ایک لیکچر یہاں دے کے چلا جاؤں، کسی کو کچھ پتہ چلے کہ نہ چلے، میں پڑھاتا ہوں، ساتھ ساتھ شرکت ضروری ہے آپ کی. بتائیے عام کی دلالت قطعی ہے، اس کا مطلب کیا ہے حناف کے ہاں؟ ہاں جی ہاں، عام کی دلالت قطعی ہونے کا معنی یہ ہے حناف کے ہاں کہ عام سے جو مراد ہے اب اس مراد میں مزید تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ مراد ہے قطعی کا. اچھا جو کہ نہیں اب یہی بات ہے نا، یہی سمجھنے کی بات ہے نا. عام علماء کہتے ہیں کہ یہ من اور ما جو ہے یہ عام ہے، اور من اور ما سے کی ایک فرد آگے متعین کیا جا سکتا ہے آگے تخصیص میں. من اور ما کی تخصیص میں کوئی ایک آگے چیز متعین کی جا سکتی ہے. یہاں تک سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا نہیں یہاں تک سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ احناف کہتے نہیں کی جا سکتی تخصیص. اب میں نے اس دن آپ سے پہلے یہی پوچھا تھا کہ سب سے پہلے تو اس بات کو بتائیے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عام کی دلالت ظنی ہے قطعی ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے آپ کو؟ اپنے دماغ کو جب تک نہیں استعمال کریں گے نا تو باقاعدہ پھر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ اپنے دماغ کو یوز نہیں لائیں. بتائیے کہ ما اور من جو ہے، جو کا لفظ جو ہے، جو بھی باہر ہیں سارے کلاس میں آ جائیں. یہ جو کے لفظ میں باہر 50 لوگ اگر کھڑے ہیں تو جو میں سارے آ جاتے ہیں نا، تو جو عام ہے نا. اچھا یہ کہا جا سکتا ہے جو بھی باہر ہیں سارے اندر آ جائیں، البتہ وہ بشرا باہر رہ جائے، یہ کہا جا سکتا ہے؟ کہا جا سکتا ہے نا، کیونکہ 50 میں 50 کی دلالت 50 کے اوپر ظنی ہے کہ 50 میں کوئی متعین آدمی مراد نہیں ہے. چنانچہ بعد ازاں 50 میں سے کسی ایک کو نکالنا مستثنا کرنا جائز ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ لیکن اگر کہا جائے، ذرا سنیں اگلا کلام میرا، بشرا، فاطمہ، عائشہ اور خالدہ یہ اندر آ جائیں، ہاں جی، اور کہا جائے ساتھ ہی کہ بشرا باہر چلی جائیں، بتائیے یہ جملہ صحیح ہے؟ یہ جملہ متضاد ہے. آپ اس میں بشرا جو ہے اس کو متعین کہا جا رہا اندر آ جاؤ، تو وہ اندر بھی آ جائے باہر بھی چلی جائے، یہ دونوں بیک وقت ہو کیسے سکتے ہیں؟ کیونکہ بشرا سے مراد متعین ایک فرد ہے، وہ دو بندے تو نہیں ہے نا. دو بندے پھر تو بات سمجھ آتی ہے، ایک ہی بندہ بیک وقت اندر باہر کیسے جا سکتا ہے؟ اب بات سمجھ آئیے آپ کو مثال کی؟ تو کہتے ہیں عام جو، ہاں جی، نہیں قطعی کمال ہو گیا. دیکھیں نا بات، پھر آپ ساری بات سننے کے بعد پھر وہ آپ بات کو الجھ جاتے ہیں. دیکھیں من فقر ما تیسر من القرآن کا ترجمہ کریں، کیا ہے اس آیت کا؟ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ جو بھی قرآن پاک سے پڑھنا میسر ہو اس کو پڑھ لیں. اب اس جو بھی میں کیا کیا شامل ہے بتائیے؟
قرآن پاک کی ہر آیت کوئی بھی جگہ سے آپ پڑھ دیں سب شامل ہے نا اس میں. یہ کیا ہے, یہ عام ہے نا یہ لفظ, اور یہ جو بھی میں ہر ایک چیز شامل ہے. اچھا بعد میں کیا یہ متعین کیا جا سکتا ہے الگ کلام میں کہ میری جو سے مراد جو ہے سورہ فاتحہ ہے؟ یہ کیا جا سکتا متعین عقلی طور پہ؟ یہی بات سمجھ نہیں ہے, کیا جا سکتا کہ نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں نا یہ وہی بات ہے, جاء رجل ای زید, آدمی کمرے میں آ جائے, میری مراد ہے زید کمرے میں آ جائے. یہ جملہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ ممکن ہے بالکل. دیکھیں نا جب آپ نے کہا کہ جو بھی میسر ہو پڑھ لیں, تو جو میں سورہ فاتحہ بھی شامل ہے نا, تو سورہ فاتحہ جو اس کے اندر پہلے سے موجود تھا اگر اس کو متعین کرنا چاہیں تو کیا حرج ہے اس میں, کر سکتے ہیں. اچھا لیکن اگر وہ پہلے سے ہی متعین ہو, سنیں بات, قرآن پاک کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نماز میں, فرض کریں, اور حدیث کہتے ہیں نہیں سورۃ قل ہو اللہ پڑھنی ہے, تو یہ جائز ہے؟ نہیں, یہ بات پہ غور کریں. قرآن فقرہ ما تیسر نہیں کہتا, مثلا قرآن کہتا ہے فقرہ سورۃ الفاتحہ, یہ قرآن کہتا ہے فرض کریں. تو قرآن اگر کہہ دے فاتحہ پڑھو, اب فاتحہ پڑھنا یہ خاص ہے کہ عام ہے؟ خاص ہے. اب حدیث یہ نہیں کہہ سکتی آگے آ کے کہ سورۃ اخلاص پڑھو. کیوں نہیں کہہ سکتی؟ چونکہ خاص کی تخصیص نہیں ہو سکتی. کیوں تخصیص نہیں ہو سکتی خاص کی؟ چونکہ خاص قطعی دلالہ ہوتا ہے. اچھا عام کی تخصیص ہو سکتی ہے چونکہ عام ظنی دلالہ ہوتا ہے, اس میں امکان ظن کا معنی امکانی چیز ہے. تو عام میں تو پورے قرآن میں ہر چیز شامل تھی. اب ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک کو اگر الگ کر کے بعد میں طے کیا جائے تو انہی میں سے ایک چیز کا تعین ہے نا, یہ جائز ہے. لیکن جو چیز پہلے سے متعین ہے اس کو اگر آپ الگ متعین کریں گے نا تو یہ پہلی چیز کا آپ نے گویا انکار کر دیا ہے. اچھا اب یہ مثال سمجھے جو میں نے کہا کہ دو بندے کمرے میں آ جائیں, ایک بات کہی, دو بندے کمرے میں آ جائیں, دو بندے متعین افراد ہیں, دو ساتھ کہتے ہیں چار, دو سے میری مراد چار ہے, چار کمرے میں آ جائیں. یہ جملہ الوجیکل ہے نا, دو سے مراد چار تو نہیں ہوتا نا. دو کی دلالت دو پر متعین ہے, یہ قطعی دلالہ ہے دو, اور دو کی تخصیص کر کے دو سے مراد چار لینا جو ہے یہ نسخ ہے دو کا. آپ پتہ نہیں پھر الجھ گئی ہوں گی, سمجھ آ گیا؟ اب سنیں, احناف یہ کہتے ہیں کہ عام قطعی دلالہ ہے اور عام کی تخصیص نسخ ہے. سمجھ آ گیا جملے کا مطلب کیا ہے؟ یہ حنفی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عام کی دلالت قطعی ہوتی ہے اور عام کی تخصیص نہیں ہو سکتی, اور عام کی تخصیص کرنا یہ نسخ ہے. آپ سمجھ آ گئی بات کا مطلب کیا ہے جملے کا؟ ہاں جی, یہاں نسخ سے مراد وہ نسخ نہیں ہے جو ناسخ منسوخ والا نسخ ہوتا ہے. یہاں نسخ لغوی معنوں میں ہے. لغوی معنوں میں نسخ کا معنی زائل کرنا. تو عام کی تخصیص نسخ کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ عام کی دلالت متعین ہوتی ہے اس لیے عام بول کر مزید اس سے جو ہے وہ کوئی چیز متعین نہیں کی جا سکتی. اگر آپ متعین کریں گے تو پہلا جو آپ نے معنی مراد دیا تھا وہ زائل ہو جائے گا. اس زائل کرنے کو کہتے ہیں نسخ ہو جائے گا. اس کا عربی میں اس کو نسخ کہتے ہیں, اردو میں اس کو ساروں کو سمجھ آ گیا جی؟ ہاں جی, لیکن ایک تو بچی بول رہی ہے اور دوسرا آپ کے بعد اس بچی سے آہستہ ہے, تو مجھے بچی کی بات تو پوری سنائی دے رہی ہے, آپ کی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی. اونچا تو بولیں نا جی, اونچا بولیں جی. اصول فقہ میں احناف کے ہاں نسخ سے مراد عام کی تخصیص ہے. ہاں نہیں, ہاں یہ اصول فقہ کی کتابوں میں عام خاص کی باسوں میں جب نسخ کا لفظ آپ پڑھیں نا تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. اصول فقہ کی کتابوں میں جب عام اور خاص کی باتیں کہیں آپ دیکھیں نا اردو کتاب میں, تو عام خاص کی باتوں میں اگر اصول فقہ کی کتابوں میں آپ ٹرمینالوجی نسخ سنیں نا, ٹرم نسخ کا لفظ سنیں, تو سنتے ہی فوراً وہ ناسخ منسوخ والا نسخ نہیں ذہن میں لانا آپ نے, وہ اور بات ہے, اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے.
یہاں نسخ سے مراد ہے زائل کرنا، اور زائل کرنے سے مراد کیا ہے کہ عام کی تخصیص نہیں ہو سکتی، کیونکہ عام کی تخصیص جو ہے اگر آپ کریں گے گویا کہ آپ نے عام کی دلالت کو زائل کر دیا ہے. چونکہ عام کی دلالت متعین ہے، تو عام کی دلالت چونکہ متعین ہے، چنانچہ عام کی تخصیص عام کی تنسیخ ہے. عام کی تخصیص، جو بندہ عام کی تخصیص کرتا ہے خاص سے، وہ گویا عام کے عموم کو زائل کر دیتا ہے. اب یہ لفظ جو ہیں، یہ لفظ تو آپ کو سمجھ نہیں پڑیں گے جو میں بول رہا ہوں. لفظ عام کو، بھئی سادی بات آپ سمجھے، دیکھیں یہ چیزیں بیان میں مشکل ہو جاتی. سادی بات بتائیے، احادیث قرآن پاک کی تشریح کر سکتی ہیں؟ یہ سارے بتائیں جی، سارے بولیں کر سکتی ہے. حدیث کیسے قرآن کی تفسیر کرتی ہے بتائیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر کرتے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے قرآن کی تفسیر کی ہے؟ قرآن پاک میں لفظ عام آئے ہوتے ہیں، حدیث اس کی تخصیص کر دیتی ہے. یہی ہوتی ہے نا. مثلا دیکھیں قرآن پاک کہتا ہے آت الزکا، زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ پاک کرنا. اچھا، کپڑے پاک کرنا، میز پاک کرنا، یہ زمین پاک کرنا، اپنے آپ کو نلا کر اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، یہ سارے ہی زکوٰۃ ہے لغوی معنوں میں. لیکن آت الزکوٰۃ سے مراد کون سی پاکیزگی ہے جی؟ مال کی پاکیزگی مراد ہے نا. یہ کہاں بیان ہوا ہے اس سے مراد مال کی پاکیزگی ہے؟ حدیث شریف میں باقاعدہ زکوٰۃ ہوتی کیا ہے، اس کی تشریحات آئی ہیں، اس کی تفصیلات آئی ہیں، کتنا مال ہے تو کتنی زکوٰۃ ہے. یہ زکوٰۃ سے مراد. اچھا، صلات سے مراد ہے دعا کرنا. ٹھیک ہے، صلات کا مطلب ہے دعا کرنا. اب دعا کرنا باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے کرنا، ہاتھ چھوڑ کے کرنا، 10 منٹ دعا کرنا، 2 منٹ دعا کرنا، 1 منٹ دعا کرنا، لیٹ کے دعا کرنا، بیٹھ کے دعا کرنا، کبھی بیٹھ کے دعا کرنا، کبھی لیٹ کے دعا کرنا، کبھی سجدے میں جا کے دعا کرنا، یہ سارے دعا ہے نا. تو اقیم الصلاۃ سے مراد کون سی دعا ہے؟ اللہ، یہ کیا مراد اللہ تعالیٰ کی اقیم الصلاۃ سے؟ اس کی تشریح کرنی ہے. ایک منٹ سنیں، اس کی تشریح کرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے نا پھر حدیث کی کتابوں میں. آپ لولو والمرجان میں کتاب الصلاۃ جب پڑھتے ہیں، پوری نماز کی ایک کا تعین کیا کہ یہ والی دعا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی اس سے. تو مجھے بتائیے، یہی کام ہے نا اللہ کے رسول کا. آپ جو فرماتے ہیں حج کا لفظی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. آپ کلاس کا ارادہ کر کے آئیں، کھانا کھانے کا ارادہ کیا، شادی جو ہے ہو جاتی ہے، میاں بیوی 2 مرد عورت اکٹھے ہو جاتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں تو ان کی شادی ہوتی ہے نا آپس میں. ان کے ولی جو ہیں وہ آپس میں رضامند ہوتے ہیں، خاندان ارادہ کرتے ہیں تو قصد ہوتا ہے تو شادی ہوتی ہے. اب اتم الحجہ کا مطلب ہے قصد کو پورا کرو. اس سے کون سا قصد مراد ہے جی؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتم الحج سے مراد کیا ہے؟ بتائیے جی، کیا مراد اللہ کے رسول نے متعین کی اتم الحج سے؟ ہاں جی، یہاں قصد سے مراد حج بیت اللہ الحرام. اس لیے لفظ بولتے ہیں حج بیت اللہ الحرام. کیا معنی؟ بیت اللہ کا قصد. اچھا، اس کی تفصیلات کیا ہیں اس قصد کی؟ وہ ساری کتاب الحج میں آتی ہیں حدیث کے اندر. ٹھیک ہے نا. یہی اللہ کا رسول کا کام ہے نا. نبی یہی کام کرتا ہے، نبی کی ذمہ بیان ہے نا. آپ ذرا دیکھیں کہ قرآن پاک کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. نبی کا کام یہ ہے کہ وہ بیان کر دے مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ لوگوں کی طرف نازل ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے؟ بیان. يُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہی ہے نا لفظ. آپ ذرا واقعہ دیکھیں پہلے پارے میں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذبحوا بقرہ، گائے ذبح کرو. تو انہوں نے کیا کہا قوم موسیٰ نے؟ یبین لنا ما ہی، ہمیں بیان کریں. تو انہوں نے کیا بتایا کہ گائے سے مراد اللہ کی کون سی گائے مراد ہے؟ انہا بقرۃ اللہ فارض ولا بکر. یہ نہیں، وہ آخر میں آیا. یہ شروع میں کیا ہے؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرۃ اللہ فارض. یہی ہے پہلے. اچھا، انہوں نے پھر کیا کہہ دیا؟ اچھا آپ بتائیے، بقرہ عام تھا نا، تو بیان سے کیا ہو گیا؟ اب گائے سے مراد وہ والی گائے ہے جو بقرۃ اللہ فارض ولا بکر کی بات ہو رہی ہے. اچھا، انہوں نے پھر کہا یبین لنا ما ہی، ہمیں بیان کریں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی سے. اور نبی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ نہیں، نبی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ بیان کرتا ہے. اب نبی نے مزید بیان کیا انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین. وہ گائے جو ہے وہ زرد بھی ہے. اب مزید وہ گائے کی تخصیص ہو گئی نا.
اچھا انہوں نے پھر مزید کہہ دیا یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا، موسیٰ یہ گائے تو ہم پر متشابہ ہوگی، پتہ نہیں چل رہا اللہ کی مراد کون سی ہے. تو انہوں نے کیا جواب دیا انہا بقرۃ اللہ ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا. ابھی ایک سارا بیان سے کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیے؟ عام کی تخصیص ہو رہی ہے نا ساری. یہ مجھے بتائیے نبی یہی کام کرتا ہے نا؟ اچھا نبی یہی کام کرتا ہے نا عام کی تخصیص. اب مجھے بتائیے کیا بقرہ سے مراد انہا بقرۃ اللہ ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث ہو سکتی ہے؟ یہ مراد ہو سکتی ہے بقرہ سے مراد جب شروع میں حکم آیا تھا کہ گائے ذبح کرو؟ نہیں اس وقت عام تھا، لیکن یہ والی گائے اس کا ایک فرد ہے کہ نہیں ہے مجھے بتائیے؟ ہو سکتی تھی نا. اس لیے بقرہ کی تبیین میں لا فارض ولا بکر بولنا جائز ہے. یہ ہے تین ائمہ کا موقف. وہ کہتے ہیں عام کی تخصیص ہو سکتی ہے چونکہ عام ضمنی ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر وہ محتمل ہوتا ہے، اس میں سارے معنی داخل ہوتے ہیں نیچے جو اس کے تحت آ سکتے ہیں. اب ان میں سے کوئی ایک متعین کر کے بعد میں آگے خاص کرنا عام کے اندر چونکہ پہلے عموم ہوتا ہے، اس عموم میں سے کسی ایک کا تعین کرنا انہی افراد میں سے نکال کے، یہ بالکل جائز ہے. احناف یہ کہتے ہیں کہ نہیں. احناف کہتے ہیں عام کی دلالت قطعی ہوتی خاص کی طرح. تو جیسے خاص سے کوئی چیز مزید خاص نہیں ہو سکتی، اس طرح عام سے بھی چیز خاص نہیں ہو سکتی. اب بتائیے یہ بات کون سی بات آپ کو معقول کبھی نظر آتی ہے؟ تین اماموں کی بات قطعی نظر آتی ہے نا، بالکل 100% واضح بات ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس مسئلے میں. یہ کہنا کہ عام کی دلالت قطعی ہوتی ہے، یہ بات بالکل جو ہے وہ لوجیکل سمجھ نہیں آنے والی بات نہیں ہے. کیسے قطعی ہوتی ہے جی؟ رجل سے مراد کون سا آدمی؟ رجل کی دلالت قطعی ہے کہ ظنی ہے؟ مجھے بتائیے قطعی کیسے ہو سکتی ہے؟ رجل سے مراد اگر تو زائد ہے پھر تو قطعی ہوا، اور اگر رجل سے مراد دنیا کا کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے تو مجھے بتائیے دنیا میں تو لاکھوں آدمی ہیں، تو رجل کا لفظ بول کر لاکھوں میں کوئی آدمی بھی، سارے آدمیوں پر رجل کی دلالت ہے نا، ایسے ہی ہے نا جی. تو پھر رجل کی دلالت جو ہے وہ تمام افراد میں محتمل ہے کہ ان تمام میں کے اوپر متعین ہے. عام کا معنی ہی غیر متعین ہے. عام کا معنی کیا ہے؟ غیر متعین. اور خاص کا معنی کیا ہے؟ متعین. عام ہوتا ہی غیر متعین ہے، جو خود غیر متعین ہے وہ متعین کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اصل میں حناف نے جب کہا نا کہ عام کی دلالت قطعی ہوتی ہے تو اس کا مطلب سمجھو کیا ہے کہ عام کی دلالت خاص کی طرح ہوتی ہے. عام الگ تصور ہے، خاص الگ تصور ہے، دو الگ چیزیں ہیں. عام ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے. حناف کہتے ہیں نہیں عام بھی خاص ہوتا ہے. آپ بتائیے عام خاص ہوتا ہے؟ خاص تو ہے 1 2 3 4 5 6 یہ سارے خاص ہیں. ہاں جی یہ سارے خاص ہیں، لیکن باقاعدہ جو ہے یہ کہنا کہ اعداد جو ہیں وہ خاص ہوتے ہیں. اعداد تو سارے عام ہیں، لیکن اعداد میں سے ایک خاص ہے 2 سے، 2 خاص ہے 3 سے. تو 1 2 3 4 تو خاص کی مثالیں ہیں، لیکن خود اعداد جو گنتی ہے، نمبر شمار ہے، یہ عام ہے. تو یہ کہنا کہ نمبر شمار جو ہے یہ بھی خاص ہوتا ہے، یہ بات تو غلط ہے، فضول بات ہے بالکل. تو اب اتفاق سے یہ بات کہ احناف، یہ ویسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے نہیں ہے. یہ ایسے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا نا کہ اصول فقہ حنفی کیا ہے کہ فقہ کے بعد اصول بنایا جائے. یاد ہوگا آپ کو پیچھے بات آئی تھی، یاد ہوگا ہے کہ نہیں یاد؟ اصول فقہ حنفی کا اسلوب کیا کہ فقہ پہلے ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے اصول بنایا ہے. اب اصل بات ہے کہ فقہ حنفی میں چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں فاتحہ خلف امام جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اب جو مقلد ہے اس کو دلیل بنانی ہے اس کے لیے قاعدہ ایسا بنایا ہے جس سے اصل میں یہ بات ثابت ہو جائے. اب بات سمجھ آئیے آپ کو؟ ذرا تھوڑی سی اور کھل کے میں نے بات آپ کو کی ہے. قاعدہ ہی ایسا بنا دیا ہے کہ بات وہ نکلے جو نتیجہ جو ہے وہ ہمارا اپنے مذہب کے مطابق بنے. اگر یہ کہہ دیا ہے کہ عام کی دلالت ظنی ہوتی ہے تو پھر فاتحہ خلف امام پڑھنا واجب ہوگا حدیث سے. سمجھ نہیں بات کو؟ اور اگر کہہ دیا کہ عام کی دلالت ہوتی قطعی ہے، اب جان چھوٹ جائے گی. پھر اب آپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے نا کہ نماز میں فاتحہ نہ پڑھی جائے، اصل میں ان کے پیش نظر یہ قاعدہ تھا. اب یہ قاعدہ امام صاحب نے پیش تو کیا بعض والوں نے، اور انہوں نے بنایا اس لیے کہ تاکہ ان کی فقہ کو ثابت کیا جائے. تو گویا اصول فقہ حنفی کے جو اصول ہیں وہ سارے فقہ حنفی کی خدمت کے لیے اصول ہیں، جبکہ ہم جن اصول فقہ کی بات کر رہے ہیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ کتاب و سنت کی تفہیم سے. اب میرے خیال میں ایک مثال سے بھی بات اور کھل گئی ہے. یہ ایک مثال ہے. ابھی جب آپ نے کہہ دیا کہ قرآن کے سارے عمومات ہی قطعی ہیں، تو قرآن تو اکثر ہے ہی کیا؟ قرآن تو تقریباً عام ہے.
اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ اتموا الحج والعمرۃ للہ فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. کوئی قرآن کا حکم اٹھا لیں، ہر حکم میں عموم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کے ساتھ کیوں بھیجا؟ کہ قرآن کے عمومات کی آپ تعیین کریں کہ اللہ کے اس سے مراد کیا ہے. اسی لیے بھیجا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہی آپ کے فرض منصبی ہے نا. اگر قرآن پاک کے مدلولات ویسے ہی متعین ہیں تو نبی کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ سمجھ آ رہی بات کی؟ نہیں لیکن امام حنیفہ تو کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، فقہ حنفی کے جو بعد میں اصول مرتب ہوئے ہیں اس میں یہی بات لکھی ہے. یہ ضروری نہیں کہ امام صاحب، ممکن ہے امام صاحب ابو حنیفہ کے سامنے یہ حدیث ہی نہ آئی ہو لا صلاۃ ولی، ان تک یہ حدیث پہنچی نہ ہو، ممکن ہے اس کی وجوہات تو 10 اور بھی ہو سکتی ہیں نا. لیکن باقاعدہ بعد کے لوگوں نے چونکہ اصول فقہ حنفی کے ثبوت کے لیے بنائے ہیں، اس لیے اب مسئلہ ان کا یہ بنا ہوا کہ باقاعدہ کس طرح اس کو ایسا اصول بنانا چاہیے. اب آپ کو مثلا میں ایک مشہور لفظ بولتا ہوں، اس سے آپ کی بات کا تعلق بھی ہے. ایک بڑے مشہور امام ہے اصول فقہ حنفی کے، ان کا نام ہے امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے اصول فقہ میں کتاب ہے اصول کرخی. اصول کرخی کرخی اچھا، اصول کرخی میں اصول لکھا ہوا ہے کہ ہر وہ رائے، فقہی رائے جو ہمارے امام کی رائے کے خلاف ہو، ہر وہ فقہی رائے جو ہمارے امام کے خلاف ہو، یا وہ حدیث قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ہر وہ قرآن کی آیت یا حدیث جو ہمارے امام کی رائے کے خلاف ہو، یا وہ دو ہی صورتیں ہیں اس کی، یعنی وہ دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی اس میں، یا وہ مؤول ہوگی یا منسوخ ہوگی. یہ کنفرم ہے بات. یہ ایک اصول ہے باقاعدہ اصول فقہ حنفی میں، کہ ہر حدیث جو فقہ حنفی کے خلاف آپ کو نظر آئے یا مؤول ہوگی یا منسوخ ہوگی. مؤول کا معنی اس کی تعویل کی جائے گی. منسوخ یہ نسخ سے مراد وہی نسخ ہے جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں. ہاں ہر قرآن، یعنی وہی بات جو عام کی دلالت کے بارے میں ابھی آیا نہیں کہ عام کی تخصیص جو ہے وہ نسخ ہوتا ہے، یہی مراد ہے یہاں کہ ہر وہ حدیث جو ہمارے امام کے موقف کے خلاف نظر آئے، پکی بات ہے وہ کسی عام کی تخصیص ہوگی جو اصل میں نسخ ہے، اس لیے ہمارے امام نے اس سے استدلال نہیں کیا اپنی فقہ میں. مؤول ہاں، مؤول ہے تعویل سے، کہ اس کی تعویل کی جائے گی. کیا مطلب؟ تعویل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو ایسے پھیرا جائے کہ وہ امام کے موقف کے مطابق کس طرح بن جائے. اس حدیث کی ایسی توجیہ کرنی چاہیے، ایسی اس کی شکل بنانی چاہیے کہ کسی طرح وہ باقاعدہ فقہ حنفی کے مطابق ہو جائے. قرآن، وہ لفظ قرآن کی آیت اور حدیث دونوں ہی ہیں وہاں. تو اب دیکھیں نا یہ جو شکل ہے، میں تو اصل میں ان مسائل میں زیادہ اترنا نہیں چاہ رہا، لیکن چونکہ اب ہماری ذمہ داری ہے، ہم اصول فقہ پڑھیں گے تو ہم نے مقارن اصول فقہ پڑھنی ہے. تو جہاں جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو صحیح نہیں ہے اس کے اندر کسی ایک رائے کا تو اختیار کرنا. اب کیا کریں؟ پھر کسی ایک امام کی اگر متعین رائے پڑھیں تو بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث تو متعین کر کے پڑھا جا سکتا ہے، کسی ایک امام کی بات کو متعین کر کے. ابھی آپ جب پڑھیں گے نا آگے چلتے ہوئے، بعض جگہ پہ امام شافعی کی رائے بھی ایسی آئیں گی، جیسے ابھی یہ فقہ حنفی کے اصول آ گئے نا، بعض جگہ فقہ شافعی کے بھی بعض اصول ایسے آئیں گے جو صحیح نہیں ہوں گے، بعض جگہ فقہ حنبلی کے اصول ایسے آ جائیں گے، بعض جگہ جو ہے وہ فقہ مالکی کے اصول آ جائیں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے ایسے موقع پہ؟ جو بات قرآن و سنت کے مطابق اس کو لے لینا، اور جو بات قرآن و سنت کے مطابق نہ اس کو ہم نے نہیں لینا. چلیں، میرے خیال ہے اب بڑی وضاحت ہوگی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں اگلے اصول پہ. اچھا جی، اب ہمارا تیسرا تصور ہے. اچھا ایک کام میں کر لیتا ہوں آپ کو مزید آپ کی سہولت کے لیے، کہ میرے پاس جو کتاب ہے نا اس وقت نصاب کی، فہم الفقہ، جو نصاب میں سرگودہ یونیورسٹی کے نصاب میں اس میں سے اگر عام خاص کی بات پڑھ دوں آپ کے سامنے، تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. 2-3 صفحے ہیں تاکہ آپ کے سامنے اس کا ایک گزر تو ہو جائے نا، آپ کو سمجھ آ جائے. پڑھوں آپ کے سامنے؟ شروع اصل میں یہاں سے ہوئی ہے. یہ اصل میں اصول فقہ میں اصول شاشی ہے نصاب میں آپ کے اصل میں سرگودہ یونیورسٹی کے نصاب میں. اور اصول شاشی جو ہے یہ نظام الدین شاشی ہیں، ایک عالم، ان کی کتاب ہے. اصول شاشی کی پہلی بات جو ہے نا وہ عام خاص کی بات ہے. اصول شاشی عام خاص کی بات سے شروع ہو رہی ہے.
تو ذرا سنیں، میں آپ کو سناتا ہوں، اب آپ سنیے، اور جو بات سمجھ نہ آئے مجھے روک کے کہیے کہ سر اس کی طرف وضاحت کر دیں۔ عام خاص کی تعریف۔ خاص وہ لفظ ہے جو کسی متعین معنی یا معلوم معنی کے لیے انفرادی طور پر بنایا گیا ہو۔ اس کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے جیسے نمبر 1، بہت سے افراد میں سے کسی ایک فرد کو مخصوص کر کے اس کا نام زید یا بکر لیا گیا تو اسے تخصیص کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جہاں جب آپ سمجھنا ہے بتا دیجیے گا۔ نمبر 2، انسان میں 2 انواع ہیں، عورت اور مرد۔ جب ان دونوں انواع میں سے کسی ایک کا نام لیا جائے، مثلا مرد، تو اسے تخصیص نو کہتے ہیں۔ یہ نو اصل میں خاص کی 3 قسمیں ہیں، ویسے آپ کو بتاؤں، خاص عددی، خاص نوعی، اور ایک قسم اور بھی ہے۔ تو خاص نوعی کہتے ہیں، جیسے مرد اور 2 نوعیتے ہیں نا، میں نے ایک اقسام اس لیے بیان نہیں کی کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، میں نے بات سمجھائی، اس میں بات آ گئی ہے۔ تو کہتے ہیں انسان میں 2 انواع ہیں، عورت اور مرد۔ جب ان دونوں انواع میں سے کسی ایک کا نام لیا جائے، مثلا مرد، تو اسے تخصیص نو کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کے لفظ نے دوسری نو یعنی لفظ عورت سے اس کو خاص کر دیا اور اس لفظ کو ممتاز کیا ہے جس کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے۔ جاندار کی کئی قسمیں ہیں، جب ان تمام جانداروں میں سے صرف انسان کا لفظ بولیں تو یہ لفظ مخصوص ہو جائے گا، یعنی انسان جانداروں کے مقابلے میں خاص ہے۔ انسان جانداروں کے مقابلے میں خاص ہے، لیکن انسان اپنے ماتحت آنے والے انسانوں کے اعتبار سے عام ہے۔ اچھا، اس سے مراد جانوروں کی ایک جنس ہوگی، اسے تخصیص جنس کہتے ہیں۔ تو خاص کی 3 قسمیں، خاص عددی، خاص نوعی اور خاص جنسی۔ خاص عددی ہے جیسے 1 2 3 4 5 گنتی عدد، اور خاص نوعی ہے جیسے مرد عورت کے بارے میں، یہ دو نوعیں ہیں نا، دو قسمیں ہیں نا انسانوں کی۔ اور خاص جنسی وہ ہے جس میں ایک جنس مراد ہو، تو جاندار ایک جنس ہیں، تو اس جنس میں سے جنس انسان خاص ہے۔ تو بہرحال یہ 3 قسمیں بناتے ہیں۔ اس نے 3 یا مثالیں دی ہیں، اور تینوں اصل میں خاص کی ایک ایک نو کی مثال ہے۔ اچھا، آپ ذرا سنیں آگے خاص کے احکامات کی وضاحت۔ اب ذرا یہ وہی بات آنے لگی جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ابھی بڑی دیر سے، اور پچھلے بھی سمجھائی تھی۔ یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں جو الفاظ خاص ہیں ان پر قطعی طور پر عمل کرنا واجب ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے تو ان دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ دونوں پر ہی عمل ہو جائے۔ اب یہ بات وہ ہے جو ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں۔ اور ایسا ہی قیاس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ کتاب اللہ کے خاص کے خلاف ہو تو پہلے قیاس یا خبر واحد کو کتاب اللہ کے خاص کے مطابق بنانے کی کوشش کی جائے۔ اگر خبر واحد اور قیاس قرآن مجید کے خاص کے ساتھ جمع کرنا ناممکن ہو تو کتاب اللہ کو لے لیا جائے۔ ناممکن کب ہوگا؟ جب قرآن پاک میں بھی وہ آیت جس سے ہم تخصیص کریں وہ قطعی دلالہ ہو۔ آپ میرے ساتھ شریک رہیں گے تو میں سنا رہا ہوں، کیا سن رہے ہیں آپ نا اس بات کو؟ ہاں، تو یہ کہتے ہیں اگر خبر واحد اور قیاس قرآن مجید کے خاص کے ساتھ جمع کرنا ناممکن ہو تو کتاب اللہ کو لے لیا جائے اور اس کے خلاف جو چیز ہو اس کو ترک کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت کا سب سے پہلا منبع قرآن مجید ہی ہے۔ میرے مطابق یہ جملے سارے جملے مغالطہ آمیز ہیں، یہ شوگر کوٹڈ باتیں ہیں ساری۔ دیکھیں قرآن مجید شریعت کا پہلا منبع تو ہے، حدیث کیا شریعت کا دوسرا منبع ہے؟ یہ جملے پہ غور کریں۔ یہ جملہ منکرین حدیث بھی بولتے ہیں کہ قرآن پہلا منبع ہے اور حدیث دوسرا منبع ہے، اور بتاؤں کیا کرتے ہیں؟ قرآن اور حدیث میں خود ٹکراؤ پیدا کر کے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو ترجیح دینی چاہیے چونکہ وہ پہلا منبع ہے۔ ہمارے مطابق پہلا دوسرا نمبر ہی غلط ہے۔ قرآن اللہ کے الفاظ ہیں، حدیث انہی الفاظ سے اللہ کی مراد ہے، پہلے دوسرے کی بات کہاں سے آ گئی؟ امام شافعی کا مشہور جملہ ہے نزل القرآن جملتاً حتی بینہ الرسول، الرسالہ میں ان کا جملہ ہے، نزل القرآن جملتاً، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو جملتاً عام صورت میں نازل کیا ہے، حتی بینہ الرسول، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کے عمومات کی تبیین اور تخصیص کی ہے۔ قرآن پاک عام ہے، حدیث اس کی تخصیص کرتی ہے، تو پہلا دوسرا کی بات کہاں سے آ گئی؟ جب آپ کہتے ہیں کہ لوگ آئے تو بتائیے، ساتھ ہی سوال کرنے والا پوچھتا نا کون آیا جی لوگوں میں سے، بتائیں تو صحیح، پوچھتا نا پوچھنے والا، تو بتائیے متکلم کہتا ہے کہ میری مراد لوگوں سے زید اور خالد و بکر ہیں، تو مجھے بتائیے یہ زید خالد بکر دوسرے نمبر پر ہیں اور لوگ آئے پہلے نمبر پر ہے؟ یہ دونوں ملا کر کلام پورا ہو رہا ہے۔ کلام پورا ہی ہوتا ہو رہا ہے جب دونوں چیزیں ملائی جائیں گی۔ تو اللہ کی کلام صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، قرآن پاک میں الفاظ ہیں، اور انہی الفاظ سے اللہ کی مراد کیا ہے یہ کہاں ہے؟ حدیث میں۔ تو حدیث اور قرآن مل کر اللہ کی بات پوری ہوتی ہے کہ
قرآن پاک اکیلے سے میں بھی اللہ کی بات پوری موجود ہے. ہاں اب یہ جملے کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کو الگ بناؤ, حدیث کو الگ بناؤ. اب قرآن اور حدیث میں جہاں ٹکراؤ ہو جائے, ٹکراؤ بھی آپ خود پیدا کر لیں, اس کے بعد پہلا نمبر قرآن کو دے کے حدیث کو رد کر دیں. یہ غلط بات ہے. قرآن اور حدیث پہلے دوسرے نمبر کی بات ہی کوئی نہیں ہے. الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ, صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ خبردار مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے, ومثلہ معہ, اور قرآن جیسی. اچھا اب قرآن اور حدیث ایک جیسی دو چیزیں ہیں کہ پہلے دوسرے نمبر کی چیزیں ہیں؟ تو قرآن کا پہلا نمبر ہے, حدیث کا دوسرا نمبر ہے, کہ حدیث اور قرآن دونوں کا پہلا نمبر ہے؟ ہاں میں یہ کہوں گا ائمہ کی جو فقہی آراء ہیں ان کا دوسرا نمبر ہے, قرآن اور حدیث کا نمبر پہلا ہے, اور علماء میری آپ کی باتوں کا نمبر دوسرا ہے. اور دوسرے نمبر کی چیزوں کا کام کیا ہوتا ہے, ان کو پہلے نمبر پہ پیش کیا جاتا ہے, اور جب پہلے نمبر کے مطابق بات ہو وہ لے لی جاتی ہے, اور دوسرے نمبر کی بات چھوڑ دی جاتی ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ کیا حدیث بھی اس طرح کی دوسرے نمبر کی چیز ہے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ آپ کی یہ بات قرآن کے مطابق ہے کہ قرآن کے خلاف ہے؟ بات یہ ہے کہ جو حدیث صحیح ہے وہ قرآن کے مطابق ہے, مخالف ہو ہی نہیں سکتی. تو اس کو مخالف بنانا اصل میں گویا کہ حدیث سے جان چھڑانے کی بات ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ چلیں اس سے اب یہ کہتا ہے مصنف, یہ کہتا ہے اس سلسلے میں اصول شاشی میں 3 مثالیں قرآن مجید میں دی گئی ہیں. اصول شاشی میں انہوں نے عام کی مثالوں میں 3 مثالیں دی, ذرا آپ ذرا دیکھیں. پہلی مثال ہے والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. کیا ترجمہ اس کا؟ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں. اچھا کہتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والا لفظ قروء کے 2 معنی ہیں, طہارت بھی اور حیض بھی. اچھا یہ لفظ 2 معنی کے لیے مشترک ہے. یہی وجہ ہے کہ احناف نے اس سے مراد حیض لی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ طہر مراد لینے کی صورت میں لفظ ثلاثہ پر عمل نہیں ہوتا, اور یہ کہ طلاق حالت طہر میں دی جائے. امام شافعی نے قروء سے مراد طہر لیا ہے, لیکن ایسا مانا جائے تو پھر 3 طہر پورے نہیں ہوتے, کم یا زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ بات آپ نے سنی, میں سمجھاتا ہوں اس بات کو. یہ اگر مراد جو ہے نا 3 حیض لیے جائیں تو دیکھیں حیض جب شروع ہوتا ہے تو اس کا ختم ہونا اور شروع ہونا اس کی ایک حد ہے. طہر جو ہے یہ تو ہے پاکیزگی کا وقت. تو اگر کہا جائے نا کہ عورت طلاق یافتہ عورت جو ہے وہ 3 پیریڈز انتظار کرے, تو اگر اس سے مراد طہر لیا جائے تو یہ 3 متعین نہیں چیزیں بنتی ہیں. ایسے آپ اس کو سمجھ سکتی ہیں کہ طلاق طہر میں دینی چاہیے کہ حیض میں دینی چاہیے؟ کیا طریقہ؟ طہر میں دینی چاہیے نا. اب فرض کریں طہر شروع ہو گیا عورت کا, اب مرد نے طلاق دینی ہے, تو طہر شروع جیسی ہو جائے گا تو 1 دن 1 گھنٹہ 3 گھنٹے, جب طلاق دے گا طہر شروع ہوتے اگلے منٹ میں تو نہیں دے گا نا. تو بتائیے جب وہ 1 گھنٹہ, عام طور پہ 1 گھنٹہ گھنٹہ کون دیکھتا ہے, عام طور پہ 10 دن گزر جاتے ہیں. جب کہا جاتا ہے نا حیض میں طلاق نہ دو, تو شریر کا اصل مقصد ہے کہ طلاق دو ہی نہ, اس کو فی الحال روکا جائے. جب گرم ہے نا, یہ بندہ گرم ہوا ہے, اس کا غصے میں طلاق عام طور پہ ہوتی ہے. تو شریعت کی حکمت یہ ہے کہ حیض میں طلاق اس لیے روک دی ہے کہ اصل میں میاں بیوی کے حیض کے ایام میں قربت نہیں ہوتی, محبت کم ہوئی ہوتی ہے. تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ جن دن ان کے آپس میں محبت جو ہے وہ پیک پر ہو, ان دنوں جو ہے وہ طلاق کے چونکہ امکانات کم ہو جاتے ہیں. تو دین چاہتا ہے کہ طلاق کو حیض میں منع کر دو تاکہ طلاق ہو ہی نہ. اچھا جب طہر آ جائے گا تو پھر میاں بیوی کے آپس میں پیار بڑھ جائے گا. جب پیار بڑھ جائے گا تو مرد طلاق کا سوچے گا بھی, تو اس کے سامنے اپنی بیوی کی محبت بھی ساتھ ہی ہوگی. حیض کے ایام میں جو محبت غائب ہوتی ہے تو بات ہے مرد جو ہے وہ طلاق دینے میں جرت کر جاتا ہے. دین چاہتا ہے کہ طلاق میں جرت نہ ہو. بات یہ تو ایک الگ بات میں نے آپ کو سمجھائی. اب ذرا بات میں آئی جو یہاں بات چل رہی ہے, وہ یہ ہے کہ طہر جو ہے طلاق طہر میں دینی ہے. تو عام طور پر گھنٹے گھنٹے کی تو بات ہی کوئی نہیں. فرض کریں 5 دن گزر گئے ہیں, تو طہر کے دن فرض کریں 25 ہیں, فرض کریں حیض کے دن 5 ہیں, تو 25 میں سے 5 دن گزر گئے, تو 3 قروء میں اگر طہر لیا جائے تو یہ طہر جس میں اس نے طلاق دی کتنے دن اس کے ہیں؟ 20 دن. طہر پورا تو نہ ہوا نا پھر. اور آئندہ جو 2 حیضوں کے بعد طہر آئیں گے تو یہ 2.5 طہر بنتے ہیں. ذرا غور کر لیں اس بات پہ. جب قرآن کہتا ہے نا متعلقہ عورت کی عدت 3 قروء ہیں, تو قروء سے مراد اگر حیض لیا جائے تو یہ 2.5 یا 3.5 بنتے ہیں, 3 نہیں بنتے. یہ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ ہاں کاؤنٹنگ میں اگر تو آپ حیض مراد لیں قروء سے تو پھر تو 3 متعین چیزیں بنتی ہیں. مثلا طہر میں طلاق دی اس نے, تو اب آئندہ جو 3 حیض ہیں ان کو شمار کر لیں, 1 2 3, تو 3 طلاق دیں گے طہر میں, اس پہ سب کا اتفاق ہے. تو طلاق جب طہر میں دی تو اب 3 حیض شمار کر لیں, تو 3 حیضوں کے بعد عورت کا مسئلہ ختم ہو گیا عدت کا. اچھا اب لائیے اگر طہر مراد لیں
تو ذرا غور کر لیں کہ ایک طہر میں طلاق دی, اب آئندہ حیض آیا, ایک وہ حیض کا تو شمار ہی نہیں ہونا نا, اب وہ حیض کے بعد جو پہلا طہر آئے گا نا, وہ ایک پہلا طہر وہ ہوا, اچھا اس کے بعد پھر دوسرا حیض آیا, پھر دوسرا طہر آیا, پھر تیسرا حیض آیا, پھر تیسرا طہر آیا, تو بتائیے طہر کتنے بن گئے؟ 3.5, یہ 3.25. مثلا اگر اس نے طلاق دی مرد نے 5 دن بعد, تو 20 دن یہ 20 دن طہر کے ایک اضافی ہو گئے, آئندہ 3 طہر مزید بنیں گے. میری سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ اچھا اب آئیے ذرا, امام شافعی نے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء سے مراد طہر لیا ہے, اور احناف نے اس سے مراد حیض دی ہے. اب یہ ادرج مرد پھر ذرا سنیں بات, مثال والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, ترجمہ یہ ہے کہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں. اس آیت میں استعمال ہونے والے لفظ قروء کے 2 معنی ہیں, طہارت اور حیض. طہارت یعنی طہر. اچھا یہ لفظ 2 معنی کے لیے مشترک ہے, یہی وجہ ہے کہ احناف نے اس سے مراد حیض لیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ طہر مراد لینے کی صورت میں لفظ ثلاثہ پر عمل نہیں ہو سکتا. ذرا غور کریں, میں بھی اس کو مزید سمجھاتا ہوں. اور یہ کہ طلاق حالت طہر میں دی جائے, جب اگر حالت طہر میں طلاق دی جائے تو پھر 3 طہر نہیں بنیں گے, پھر 2.5, 3.5 یا 3.25 یا 3.25 طہر بنیں گے. یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے آپ کو پوری؟ اچھا امام شافعی نے قروء سے مراد طہر لیا ہے, لیکن اگر یہ ایسا مانا جائے جیسے امام شافعی نے مراد لیا, تو یہ مصنف کہتے ہیں جو لکھ رہے ہیں, کہتے ہیں پھر 3 طہر پورے نہیں ہوتے, کم یا زیادہ ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا, کم یا زیادہ مطلب کیا ہے؟ اگر مراد یہ لیا جائے کہ 3 طہر انتظار کرے, تو یا تو آپ اس طہر کو جس میں طلاق دی اس کو ایک طہر پورا شمار کریں. اگر اس کو ایک پورا شمار کریں گے تو آئندہ 2 تو پورے ہو گئے, اور یہ والا جو ہے یہ ناقص ہے, تو پھر 3.25 ہو گئے, یہ 2.5 ہو گئے, یہ 2.25 ہو گئے. اور اگر 3 طہر جو ہے وہ مستقل پورے والے آئندہ شمار کرنے ہیں, تو یہ طہر اضافی ہو گیا, گویا کہ 3.25, 3.5, 3.25 ہو گئے. 3 نہیں ہو سکتے. اب سمجھ آئی بات کیا آپ کو؟ اب آئیے ذرا استدلال کی طرف. یہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹائم تو کافی اوپر چلا گیا مجھے. اچھا اذان جلدی کیسے ہو گئی ہے؟ اچھا آپ میں سے کسی کے پاس اذان ہوئی ہے؟ جی یہ ذرا فون کو روکیے جن کے پاس اذان ہے. میں نے کہا اذان ہو گئی, مجھے اندازہ نہیں ہوا. اچھا اب ذرا سمجھیے بات کو. ثلاثہ لفظ کیا ہے بتائیے, عام ہے کہ خاص ہے؟ خاص ہے. الحمدللہ. اب بات پورا اپنا ذہن مستحضر رکھ کے بات سمجھیے, چونکہ فقہ کا معنی یہ ہے گہری بصیرت. جب تک آپ کسی چیز کے اندر گہرائی سے اتریں گے نہیں, آپ تجزیہ نہیں کر سکتے. انالیسس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بصیرت اور سمجھ اور گہری توجہ کے ساتھ بیٹھیں. یہ گھر میں روٹی پکانے والا کام نہیں. آپ دیکھیں یہ کام تو ہے باقاعدہ اجتہاد کیسے کرتے ہیں علماء. اب ذرا دیکھیے کہ حنفی یہ کہتے ہیں, حنفی علماء, کہ قروء سے مراد جو ہے وہ طہر ہے, حیض ہے, اور اس کی وجہ وہ کہتے ہیں ثلاثہ خاص اور خاص کی دلالت متعین ہے. تو جب اس کی دلالت متعین ہے تو طہر غیر متعین چیز ہے. سمجھ آئی بات کیا آپ کو؟ اور شوافع نے جو طہر مراد لیا, شوافع نے جو طہر مراد لیا, انہوں نے ثلاثہ کا لفظ کی دلالت متعین 3 پر ہے, نہ 2.5 پر ہے, نہ 2.25 پر ہے, نہ 3.25 پہ ہے, نہ 3.25 پر ہے, نہ 3.5 پہ ہے, نہ 3.25 پہ ہے. اس کی دلالت کس پہ ہے؟ 3 کے اوپر ہے. اور طہر مراد لینے کی صورت میں 3 تو کسی صورت میں لیا ہی نہیں جا سکتا نا مراد. وہ 2.5, 2.25, 3.25, 3.25, 3.5, 3.4 یہ عدد بنتے ہیں, 3 نہیں بنتا. اس لیے جو ہے احناف کے ہاں جو ہے مراد حیض ہے. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب لیجیے آگے چلتے ہیں. آگے اس نے لکھا, کہتے ہیں حنفیہ نے اپنے دعویٰ کی دلیل میں کہتے ہیں کہ ثلاثہ کا لفظ خاص ہے. ثلاثہ کا لفظ خاص ہے جو ایک مقررہ. اب دیکھیں ایک جملہ آپ کو سمجھ آئے گا جیسے میں سمجھا رہا ہوں. احناف اپنے دعویٰ کی دلیل میں کہتے ہیں کہ ثلاثہ کا لفظ خاص ہے اور وہ ایک مقررہ و معلوم عدد کے لیے بولا جاتا ہے, اس لیے معنی یہی درست ہے جو عدد کے لحاظ سے ہے. یعنی یہ ثلاثہ کا عدد خاص ہے اور اس کا مدلول قطعی الدلالہ ہے. ان کے نزدیک قروء سے حیض مراد لینے سے 3 کا عدد درست ہو جاتا ہے. یعنی اگر قروء سے مراد حیض لیں تو پھر 3 سے مراد 3 متعین بنتی ہے یہ چیز. اس کی وجہ ہے کہ 3 حکم کے مطابق طلاق طہر کے حالت میں دی جائے. جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور 3 بار حیض آ جائے تو آیت کی مراد پوری ہو جاتی ہے. اور اگر قروء سے مراد, یہ حنفی کو دلیل چل رہی ہے, اگر قروء سے مراد طہر لیا جائے تو 3 کا عدد درست نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طہر میں طلاق دی اور بعد میں 3 طہر گزارے جائیں تو طہر کی تعداد 3 سے بڑھ جائے گی.
سن رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو نا؟ اچھا اگر طلاق والے طہر کو بھی شمار کیا جائے، یعنی جس طہر میں طلاق دی ہے اگر اس کو 3 میں شمار کریں تو پھر 3 سے تعداد طہر کی کم ہو جائے گی پھر، ہاں کم ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں 3 کا عدد پورا نہیں ہوتا۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ قروء سے مراد طہر نہیں ہے بلکہ قروء سے مراد حیض ہے، چونکہ ثلاثہ کہتا ہے کہ 3 ہو، اور طہر مراد لینے کی صورت میں 3 نہیں بنتا، 3 سے یا کم بنتا ہے یا 3 سے زیادہ بنتا ہے۔ ہاں جی، یہ کس کی دلیل ہوئی جی؟ احناف کی۔ یہ بھی عام خاص کی آپ کو مشق کروائی جا رہی، میں نے بھی آپ کو بڑی مشق کروائی ہے اپنی مثالوں سے۔ ابھی ان کے ہاں جو مثالیں ذرا اس کو لیں، کیونکہ اب نصاب میں کتاب یہ ہماری بہنیں ہمیں اسلامیات کی بھی اس میں موجود ہیں، تو ہمیں یہ ان مثالوں سے اس لیے گزرنا پڑ رہا ہے کہ یہ باقاعدہ اصول شاشی نصاب میں ہے ادھر۔ نہیں یہ جو یہاں یہ بیان کریں یہ تو لکھنا پڑے گا، یہ میں نہیں وہاں صرف آپ اتنی احتیاط کریں کہ آپ ترجیح نہ دیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، بس وہاں اتنا کام نہ کریں، لیکن آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا اس مسئلے میں 2 رائے ہیں اور ہیں کیا کیا۔ مثلا عام کے بارے میں آپ وہاں لکھیں گے کہ عام کے بارے میں احناف کے ہاں عام قطعی الدلالہ ہوتا ہے، اور عام کے بارے میں امام شافعی کا موقف ہے کہ عام ظنی الدلالہ ہوتا ہے، تو آپ یہ بات وہاں لکھیں گی۔ پھر عام اور خاص کی مثالیں بھی ہم وہاں لکھیں گی۔ صرف اتنا آپ نے نہیں کرنا کہ اب آپ یہ لکھیں گے مثلا کہ امام شافعی کے ہاں چونکہ فقرہ و ما تیسر من القرآن عام ہے اور عام قطعی الدلالہ نہیں ہوتا، ظنی الدلالہ ہوتا ہے، اس لیے امام شافعی نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کیا کہ فاتحہ خلف الامام، نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے۔ اور چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں فقرہ و ما تیسر من القرآن جو ہے یہ قطعی الدلالہ ہے، اور قطعی الدلالہ کی تخصیص نسخ ہوتی ہے، چنانچہ فقہ حنفی کے اندر جو ہے امام کی وجہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، بس وہاں آپ نے اس طرح کر کے اتنا لکھ دینا بس۔ ابھی آگے یہ کہ آپ صحیح کیا اور غلط کیا یہ آپ اس میں وہاں نہ جائیے گا، اس کی وجہ کہ وہاں آگے پیپر چیک کرنے والا ممکن ہے کوئی شافی ذہن کا ہو، ممکن ہے کوئی حنفی ذہن کا ہو۔ آپ یہ پاکستان میں چاہیے ہمارے فرقہ وارانہ کشمکش بہت زیادہ ہے، وہ اصل میں نمبر کاٹ دیں گے، تو آپ اس چکر میں جائیں ہی نہ، آپ اتنی بات کریں جتنی بس یہاں کتاب میں بھی یہ ہو رہی ہے۔ اچھا اب آگے ذرا سنیں، اب یہ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء کی وضاحت میں امام شافعی کی دلیل کیا ہے؟ امام شافعی نے اپنے قول کی دلیل میں یوں وضاحت کی ہے کہ عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب معدود مذکر ہو تو 3 سے لے کر 10 تک عدد واحد مؤنث ہوتا ہے، اور اگر معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر آتا ہے۔ میں آپ سمجھاتا ہوں کیا ہے یہ گرامر، عربی گرامر کا قاعدہ ہے کہ یہ عدد جو ہوتا ہے نا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 جتنے بھی عدد ہیں، تو عدد ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کے بارے میں بولا جاتا ہے نا، مثلا 3 سے 3 میزیں ہیں یا 3 کرسیاں ہیں یا 3 کمپیوٹر ہیں، تو اس کو کہتے ہیں معدود، جس کے اوپر عدد بولا جا رہا ہے۔ مثلا 10 عورتوں میں معدود کیا ہے؟ عورتیں، اور 10 ہے عدد، اور 10 کا معدود کون ہے؟ وہ 3 عورتیں اور 10 عورتیں۔ تو اب بتائیے ثلاثہ کا معدود کیا ہے یہاں اس آیت میں؟ قروء۔ اب عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب جملہ بنایا جاتا ہے عربی زبان میں، تو اگر عدد جو ہے مذکر ہو 3 سے لے کے 9 تک، قاعدہ یہ ہے، یہ تمیز کی بات آتی ہے گرامر میں، تو عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ اعداد جو ہیں ان کے اندر 3 سے لے کے 9 تک عدد اگر مذکر لائیں گے تو معدود کو مؤنث لانا واجب ہے، اور اگر عدد مؤنث لائیں تو معدود کو مذکر لانا واجب ہے۔ مثلا مثال دیتا ہوں آپ کو، عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ 3 سے لے کے 9 تک چلیں 10 تک ہی 10 ہی کر لیں، ٹھیک ہے 10 کریں، مجھے خیال نہیں رہا، وہ اصل میں جمع قلت میں ہے، 3 سے لے کے 9 تک جمع قلت کثرت کی بات ہے وہ، تو 3 سے 10 تک ہے بلکہ۔ تو اب ذرا غور کیجئے، ثلاثہ رجولن اگر لفظ بولنا ہو 3 آدمی تو کیسے بولیں گے؟ ثلاثۃ رجولن، کیسے بولیں گے بتائیں جی؟ اس قاعدے کے مطابق لفظ کیسے بولنا چاہیے؟ رجل مذکر ہے نا، تو ثلاثۃ رجولن بولیں گے، پھر ثلاثۃ رجولن، اور اگر جو ہے آگے مؤنث لائیں، معدود مؤنث ہو تو پھر ثلاثہ امرأتن، ثلاثہ امرأتن۔ سمجھ آئی میری بات کیا آپ کو؟ قاعدہ سمجھ آ گیا آپ کو یہ قاعدہ؟ اب اس کو آپ اپلائی کریں ادھر۔ ثلاثہ کیا ہے؟ مؤنث، 3 سے لے کے 10 تک کیسے آتا عدد معدود؟ کہ عدد اگر مذکر ہے تو وہ جو معدود ہے وہ کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا، اور اگر مؤنث ہے عدد مؤنث ہے تو معدود کیا ہوگا؟ مذکر۔ تو ثلاثہ ہے مؤنث، تو قروء جو ہے اس سے مراد اگر حیض لیں تو حیض عربی زبان کے مطابق مؤنث ہے لفظ،
اور طہر عربی زبان میں لفظ مذکر ہے. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ ثلاثہ قروء ہے قرآن پاک میں، تو مراد ہے ثلاثہ طہرن، چونکہ طہر مذکر ہے. اور اگر آپ ثلاثہ حیضن لے لیں گے تو حیض عربی زبان میں مؤنث ہے، پھر لفظ ہونا چاہیے تھا والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاث قروء. سمجھ آیا آپ کا استدلال امام شافعی کا؟ چلیں بڑی ہلکی سی آواز میں کہہ رہے ہیں، سمجھ آ گئی، اس کی وجہ کہ یہ سمجھ آنے کے لیے دماغ لگ رہا ہے نا جی، تو دماغ لگائیں گے تو پھر انشاءاللہ پوری طرح سمجھ آئے گی. اچھا اب آگے سنیں. طہر کا لفظ مذکر ہے اور حیض کا لفظ مؤنث ہے، اور آیت کریمہ میں قروء کے ساتھ ثلاثہ کا لفظ بھی مؤنث آیا ہے. امام شافعی کہہ رہے ہیں طہر کا لفظ مذکر ہے اور حیض کا لفظ مؤنث عربی زبان میں، اور آیت کریمہ میں قروء کے لفظ کے ساتھ ثلاثہ مؤنث کا صیغہ آیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ معدود مذکر ہے. پس ان کے نزدیک قروء سے مراد حیض نہیں ہے بلکہ طہر ہے، چونکہ وہ مذکر ہے. چلیں آگے. اچھا اب احناف اپنے، یہ میں عبارت پڑھتا جا رہا ہوں، عبارت تو پڑھنی پڑے گی نا، کتاب میں ایسی ہے. احناف اپنے قول کی دلیل میں فرماتے ہیں کہ قروء کے لفظ کے مذکر ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس سے مراد طہر ہو، کیونکہ قروء الگ ہے اور طہر اور حیض کے الفاظ الگ ہیں، اور قروء کے معنی وہی درست ہوں گے جس کے لیے ثلاثہ کے لفظ معنی درست. چلیں میں نا اس مسئلے میں نا ہم میں نے موٹی موٹی آپ کو عبارت سنا دی ہے. ابھی ایک پہلی مثال میں ابھی آدھا پونا صفحہ ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں. اس مسئلے میں ویسے آپ کو رائے ذکر کر دوں، صحیح بات ہے کہ قروء سے مراد حیض بھی اور طہر بھی ہے، کیونکہ لفظ بولا ہی جاتا عربی زبان میں. جب یہ لفظ بنا ہے تو یہ ابھی مشترک کی بات ہم پڑھنے لگے ہیں، اس کے بعد عام خاص کے بعد مشترک کی بات آنی ہے نا. تو مشترک کی تعریف یہ ہے کہ وہ لفظ جب عربی زبان میں وجود میں آیا ہو تو وہ وجود میں ہی شروع سے ہی بیک وقت 2 یا 3 متضاد چیزوں کے لیے وضع ہوا ہو. مشترک کی تعریف ذرا ساتھ ساتھ کر لیں، اس کے ساتھ میں اس مثال کو بھی حل کر دیتا ہوں. مشترک کی تعریف کیا ہے عربی زبان میں اصول فقہ میں؟ کہ لفظ مشترک وہ لفظ ہے کہ جب بنایا گیا تو اپنے تحت 2 یا زائد باہم متضاد چیزوں کے لیے وضع ہوا. ہاں جب لکھوا دیتا ہوں، جب عربی زبان میں عربوں نے بنایا اس کو، تو اب اس کے وہ 2 یا 2 سے زائد متضاد معنی کے لیے بنایا گیا. متضاد معنی کے لیے بنایا گیا. ٹھیک ہے جی. تو عام اور مشترک میں کیا فرق ہے پھر؟ اب یہ بتائیں ذرا تعریف کے اعتبار سے. عام کی تعریف آپ نے سن لی، سمجھ لی، تو مشترک کی تعریف اور عام کی تعریف میں کیا فرق ہے؟ نہیں ضمنی کی بات ابھی چھوڑیں، ابھی تو تعریف کی بات ہو رہی ہے کہ عام اور مشترک کی تعریف میں کیا فرق ہے. ہاں ماشاء، یہ اب آیا نا. عام ایک ہی، کیا لفظ بولا آپ نے؟ عام کے تحت آنے والے افراد آپس میں متضاد نہیں ہوتے. یہ انہوں نے تعریف عام کے لیے کیا کی لکھی تھی تعریف آپ نے؟ یہ بہن جو ابھی بولی تھی، جو بول رہی ہیں ہماری کوئی چھوٹی سسٹر ہیں، بولیں ذرا. نہیں ابھی پہلے لفظ آپ نے بولا تھا، آپ نے شروع میں. جی آپ بتا دیں. ہاں اس کے تحت تمام. اب دیکھیں نا، وہ جب لفظ بولا جائے عام تو اس کے تحت باقی تمام چیزیں خود بخود کیوں اس کے نیچے آ جاتی ہیں؟ کیونکہ وہ ساری چیزیں اس کے اندر پہلے سے اس لفظ کے مدلول میں شامل ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے نا. اچھا وہ ساری چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے متعارض ہوتی ہیں کہ ایک ہی چیز ہوتی ہے اسی کے مختلف افراد ہوتے ہیں؟ اب رجل جو ہے ایک آدمی ہے، تو آدمی 1000 ہو جائیں، 1,00,000 ہو جائیں، 1,00,00,000 ہو جائیں، آدمی رجل کے اندر تو سارے آپس میں ایک ہی چیز کی مختلف قسمیں ہیں نا. ہاں جی، ایک ہی چیز کی مختلف نوعیتیں ہیں نا. اچھا مشترک ایسا نہیں ہے. مشترک میں وہ دونوں چیزیں باہم آپس میں متضاد بھی ہو سکتی ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ عین کا لفظ جو ہے نا، عین عربی زبان میں اینک کو بھی کہتے ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں. چشمہ ہوتا ہے نا پانی کا، اس کو بھی عین کہتے ہیں. تو عین سے مراد آنکھ بھی ہے. اچھا عین سے مراد ذات بھی ہے. ذات
یہ ایک ہمارے اصطلاح چلتی ہے اصول فقہ میں، واجب عین، فرض عین، فرض کفایہ، سنا ہوگا آپ نے. یہ فرض عین سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ایسا فرض عین سے مراد ہے ایسا فرض جس میں بندے کو خود بذات اس میں شرکت ضروری ہو. عین کا معنی کیا؟ ذات. تو فرض عین کا معنی ہے ایسا فرض جس میں ہر بندے کو بذات شریک ہونا ضروری ہو. اور فرض کفایہ کی تعریف کیا ہے؟ ایسا فرض جس میں ہر بندے کو شریک ہونا تو ضروری ہو لیکن بذات شریک ہونا ضروری نہ ہو. دوبارہ سنیں، ایسا فرض جس میں بندے کو شریک ہونا تو ضروری ہو لیکن بذات شریک ہونا ضروری نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہ ہمارے یہاں نا فرض عین فرض کفایہ کی طرف بڑی غلط ہے معاشرے میں. ہمارے لوگ فرض عین کی جو تعریف کرتے ہیں نا وہ فرض کفایہ والی کرتے ہیں، اور فرض کفایہ کی تعریف جو کرتے ہیں وہ ہے ہی غلط. فرض کفایہ کی تعریف تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو چند لوگ سر انجام دے رہے تو ادا ہو جائے گا. اور فرض عین کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ جس کو ہر بندے نے سر انجام دینا ہے. ایسے ہی ہے نا. حالانکہ فرض عین کی تعریف یہ نہیں کہ اس کو ہر بندے نے سر انجام دینا ہوتا ہے، یہ تو فرض کفایہ کی تعریف ہے. فرض عین کی تعریف ہے کہ اس کو ہر بندے نے سر انجام دینا ہے اور خود دینا ہے. اور فرض کفایہ ہے کہ ہر بندے نے انجام دینا ہے لیکن خود انجام دینا ضروری نہیں ہے ہر بندے کا. وہ کسی کو بھی اس کے لیے تیار کر دے. فرض کریں اس میں کسی کو پیسوں کے ساتھ تعاون دے دیتے، جیسے جہاد ہے، جہاد اللہ کے راستے میں جہاد قتال ہے، تو یہ فرض عین کا فرض کفایہ ہے. کیا معنی فرض کفایہ کا؟ نہیں، ایک تعریف اس کی یہ ہے جو عام لوگ غلط کرتے ہیں کہ چند لوگ ادا کر لیں تو باقی سے ادا ہو جائے گا. یہ چند لوگ ہیں کون سے؟ یہ کون اتنے نیک لوگ ہیں جو باقاعدہ آرام سے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے؟ بات یہ ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے جہاد کرے. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جہاد کرے، لیکن ہر آدمی پر جہاد میں بھی ذات شریک ہونا ضروری نہیں ہے. کیا مطلب؟ کوئی ذات کے ساتھ کر لیں، کوئی لوگوں کو اس کے لیے پریپیئر کر دیں، تقریر کے لیے، خطابت کے لیے، تربیت کے لیے، کوئی ایسا کریں کہ وہ باقاعدہ مجاہد کے بچوں کی جو ہے وہ مالی کفالت کر لیں، کوئی اس کی بیوی کا خرچہ اٹھا لے گھر میں. اب وہ بیچارہ اللہ کے راستے میں گیا ہوا، اس کا گھر کون سنبھالے گا؟ وہ کوئی انسان ہے، کچھ اس کے بچے جو ہیں وہ بھی انسان ہے، وہ باقاعدہ بھوکے تو نہیں رہ سکتے، روحانی غذا تو ملے گی نہیں ان کو. تو بات یہ ہے کہ فرض کفایہ کا مطلب کہ ہر بندہ اس میں شریک ہو، اپنے اپنی حیثیت میں شریک ہو. اور فرض عین میں کیا کہ ہر بندہ بذات شریک ہو. تو عین کا معنی کیا ہوا؟ ذات. تو عین کا اب دیکھیں 3-4 معنی بن گئے. عین کا ایک معنی ذات، عین کا ایک معنی ہے چشمہ، عین کا ایک چشمے سے مراد وہ پانی والا چشمہ، عین کا ایک معنی ہے آنکھ، اور عین کا ایک معنی چشمہ یعنی آنکھوں والی، جس کو ہم اینک کہتے ہیں. ویسے یہ لفظ چشمہ بھی آ رہا ہے نا اردو میں، یہ مشترک ہے اردو میں، اردو میں مشترک کی مثال ہے. جب چشمہ لفظ 2 معنی کے لیے بولا جاتا ہے، وہ پانی والی ندی کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور باقاعدہ آنکھوں کے لیے، وہ کہتے ہیں نا چشماٹو ہے، وہ چشماٹو اس کے اینک کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو اب دیکھیں چشمہ لفظ جو ہے یہ عام ہے کہ مشترک ہے؟ ہاں، تو مشترک اور عام کا میرے خیال میں فرق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. عین لفظ مشترک ہے، یہ عام نہیں ہے. اور مشترک اس لیے ہے کہ چشمہ، پانی والا، آنکھ اور انسان کی ذات، یہ تینوں ازداد ہیں آپس میں. یہ ایک ایسا فرد نہیں کہ جو بولا جائے تو اپنے تحت آنے والے تمام افراد کو اپنے احاطے میں لے لے. یہ ایسے میں عام نہیں ہے، یہ مشترک ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ آپ ذرا مجھے ایک مسئلہ اور حل کر کے دیں. یہ لفظ قروء جو ہے یہ مشترک ہے کہ عام ہے؟ ہاں، بڑا یہ دیکھیں، یہی بات میں چاہتا ہوں آپ اتنی باتوں کو سمجھیں کہ آپ یہ کتابیں جو ہیں نا یہ سمجھنے کے لیے جب تک آپ کو بصیرت نہ ہو آپ کو عبارتیں بھی سمجھ نہیں آئیں گے اصول فقہ اور فقہ کی کتابوں کی. تو استاد کا کام ہے بنیاد سمجھائے. اب قروء کا لفظ مشترک ہے نا، قروء کا لفظ ہے مشترک. تو یہ جو بات چلی ہوئی ہے، اب یہ میں آپ کو رائے جو دینے لگا ہوں، یہ نہ امام حنیفہ کی رائے ہے نہ امام شافعی کی رائے ہے. یہ رائے جو ہے بعد کے بعد دوسرے علماء کی، خاص طور پہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر ہے بڑی مشہور. امام ابن کثیر وغیرہ کی رائے بھی یہی ہے. تفسیر ابن کثیر آپ ذرا دیکھ لیجیے گا شاید کھول کے. اور ہمارے والد صاحب مدنی صاحب کی رائے بھی یہی ہے، خود ہماری رائے بھی یہی ہے کہ قروء لفظ مشترک ہے. نہ اس سے مراد حیض ہے، نہ اس سے مراد طہور ہے، اس سے مراد دونوں ہی ہیں. یعنی کبھی حیض مراد لیں، کبھی طہور مراد لیں. اب مراد یہ ہے کہ کب حیض مراد لیں، کب طہور مراد لیں، اس بارے میں کہا جاتا ہے
کہ شریعت نے یہ وسعت رکھی ہے، عالم حالات دیکھ کے جہاں تربیت کرنی ہو وہاں جو ہے سختی کرنی ہو وہاں مراد حیض لے لے تاکہ گنجائش محدود ہو جائے، اور جہاں جو ہے اس نے اپنے جو سائل ہے اس کی تربیت کے بجائے اس کو گنجائش دینی ہو تو گنجائش میں طہر مراد لے لے، دونوں ہی مراد ہیں۔ دونوں مراد سے یہ ہے کہ ایک مجتہد کا یہ کام ہے، جب فتویٰ دے گا نا تو اپنے سامنے جو لوگ سوال کرنے آتے ہیں، مثلا ہمارے والد صاحب بس لوگ آ جاتے ہیں طلاق کے مسائل لے کے، تو بسا بعضوں کو طلاق ان کی جیسے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں، ابھی کام غلط ہے 3 طلاقیں دینے والا، تو بعض جگہ سختی کرنی ہوتی ہے تو ان کو ڈرانے کے لیے سخت فتویٰ دے دیتے ہیں۔ نہیں یہ لفظ عموم عام خاص کی تو بات ہی نہیں ہے نا، یہ خام خواہ مثال ہی۔ نہیں اب مشترک کے اندر جو بھی نیچے آ رہے ہیں ہر ایک ہی مراد ہے۔ دیکھیں یہ مثال جو آپ کہہ رہے ہیں نا عین چشمے والی بات میں، اس میں تھوڑا فرق ہے، یہاں تو کوئی ایک مراد ہو سکتا دوسرا مراد نہیں ہو سکتا نا، اور جہاں جو ہے وہ ایک ہی چیز کے 2 پہلو ہوں، دونوں آپس میں انٹر لنک ہوں تو وہ مراد ہو سکتا ہے۔ امام قرطبی نے مثلا بات کی، میں بات کو ذرا اس میں پھیلانا نہیں چاہ رہا تھا، اب آپ سوال کریں میں پھیلا دیتا ہوں۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ طہر اور حیض اس میں ایک ہی شکل کی 2 حالتیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خون جو ہے وہ جاری ہو جائے تو حیض ہے، اور وہی خون رک جائے تو طہر ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اس میں خون کا جاری ہونا اور خون کا رکنا اصل میں یہ ہے بنیادی درمیان کی چیز، تو یہ چیز جو ہے وہ قروء میں چونکہ مشترک ہے اس لیے یا حیض مراد لینے یا طہر مراد لینے دونوں صحیح ہیں، لیکن وہ جو چشمہ ہے اس میں یہ بات نہیں ہے، چشمے میں دونوں انٹر لنک نہیں ہے آپس میں اندر سے۔ یہ بلکہ امام قرطبی نے ایک بات اور بڑی عجیب کہی ہے، انہوں نے کہا کہ یہاں ایک لفظ اور بھی ہے قروء سے مراد قرآن پاک کی قرات جو ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی قرات سنائیں آپ ہمیں، یہ قرات بھی قروء سے ہی ہے، آپ کو بتاؤں، یعنی قروء کا معنی حیض بھی ہے طہر بھی ہے اور باقاعدہ تلاوت بھی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ان تینوں میں بھی ایک انٹر لنک موجود ہے، وہ کہتے ہیں انٹر لنک یہ ہے کہ جو چیز اندر سے باہر آتی ہے وہ قروء ہوتی ہے، اب بات ہے کہ وہ خون کی صورت میں آئے تو حیض ہے، خون کی صورت میں رک جائے تو طہر ہے، اور منہ کی صورت میں باہر آئے یعنی اندر سے باہر نکلے تو یہ قرات ہے۔ اور انہوں نے اس بات کو لکھا امام قرطبی نے کہ جب تک قرآن پاک کی تلاوت اس درد سے نہ کی جائے، اس معنویت سے نہ کی جائے کہ انسان کا دل اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پڑھ نہ رہا ہو، کہتے ہیں تب تک قرآن پاک کی قرات ایسے بندے نے کی نہیں ہے۔ گویا جو بندہ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر نہیں جانتا وہ قرآن پاک کی قرات نہیں کرتا، اس کے تو اندر سے باہر آئی نہیں چیز نا، اس کے تو باہر سے اس نے پڑھ دیا زبان سے، جب تک دل سے ایک چیز باہر نہ آئے اندر سے باہر نہ آئے یہ قروء نہیں بنتی۔ تو قرآن پاک کی قرات تب تک قرات نہیں بنے گی جب تک اس کو سمجھ کے نہ کیا جائے، اور کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ جو کہا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہتے ہیں اصل میں مراد ہے کہ پڑھنے والا جب اتنی توجہ سے قرات کر رہا ہے تو سننے والے کو جو ہے وہ توجہ سے کیوں نہ سنے۔ اللہ یہ کلام ہے ہی اس قابل کہ پڑھنے والا بھی اس کو دل لگا کے پڑھے اور سننے والا بھی اس کو دل لگا کے سنے۔ تو بہرحال یہ باتیں اصل میں پھر باریک نقطے ہیں آگے۔ تو بہرحال اس وقت میں آپ کا ذکر کر رہا تھا کہ مشترک لفظ وہ ہے جو ایک دفعہ میں بولیں تو ایک سے زائد معنی پر جو باہم آپس میں متضاد ہیں ان کے اوپر جو ہے بیک وقت اس کی دلالت ہو۔ یہ جو ہے نا عربی زبان اس میں بہت الفاظ مشترک مل جاتے ہیں، بس اگر ایک لفظ 300 معنی میں بولا جاتا ہے، ایک لفظ جو ہے اس کے لیے 300 معنی جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ تلوار کا جو لفظ ہے نا عربی زبان میں، یہ تلوار آگے 300 قسم کی تلواروں کے لیے جو ہے نا وہ الگ الگ لفظ عربی زبان میں مل جاتا ہے، اتنی باریکی ہے عربی زبان میں۔ چلیں جی ٹائم ہمارا ہو گیا کہ بھی ہیں 2-4 منٹ، چلیں اچھا جی دوسری مثال ذرا سن لیں، اس نے جو مثال دی ہے کتاب والے نے قرآن مجید کی روح سے خاص کے حکم کی وضاحت کی دوسری مثال یہ بھی ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، وہ یہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ مردوں پر عورتوں کے لیے ہم نے فرض کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حق مہر کی مقدار کا تعین ہو چکا ہے اور اس مقدار کو کم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس آیت میں فرضنا کا لفظ خاص ہے۔ حنفیہ اسی لفظ کے پیش نظر حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کے مطابق حق مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم قرار دیتے ہیں،
لیکن امام شافعی کے نزدیک حق مہر کی کوئی مقدار نہیں ہے. ان کے نزدیک مہر بھی دیگر مالی معاملات کی طرح ہے، یعنی جو کچھ مقرر کر دیا جائے جائز ہے، 1 درہم بھی چاہے کیوں نہ ہو. یہ فقہ حنفی میں مسئلہ ہے کہ حق مہر جو عورت کو دینا نا اس نے مرد نے شوہر نے، یہ حناف کے کم از کم 10 ہونا چاہیے، 10 درہم ہونا چاہیے. یہ اس لیے آج کل وہ جو 32 پیسے پتہ نہیں جو شرعی حق مہر بنایا ہوا نا، وہاں سے بنایا ہوا سارا، وہ شرعی حق مہر اس کو کہا ہوا ہے. یہ اصل میں ہمارے فقہ حنفی رائج ہے نا زیادہ، تو وہ 10 میں. اچھا اب سنیں اس میں آگے اس مسئلے میں شوافع اور احناف میں اختلاف کی وضاحت کیوں کی گئی ہے. شوافع نکاح پر نفل نماز کو افضل قرار دیتے ہیں، شوافع نکاح پر نفل نماز کو افضل قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق مہر کا تعین ایک کاروباری معاملے سے ہے اور نکاح میں عبادت کا تصور نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق معاملے سے ہے. وہ کہتے ہیں یعنی کہتے ہیں نکاح جو ہے نا وہ ایک معاملہ ہے. نکاح عقد ہوتا ہے نا باقاعدہ، اس میں ایک ولی دوسرے ولی سے جو ہے وہ اپنی زیر تولیت کا عقد کرواتا ہے. تو ولی ایجاب کرتا ہے، جو درمیان میں مولانا صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں نکاح، ان کی وساطت سے وہ ایجاب کرتا ہے. کیا مطلب کہ جو میری ذمہ داری میں تم پر منتقل کرتا ہوں، اور آگے سے جو لڑکا خود اپنا ولی ہوتا ہے، لڑکی اپنی ولی نہیں ہوتی، اس لیے اس کا ایجاب اس کا ولی کرتا ہے. تو لڑکی کا ولی کہتا ہے کہ میں تم پر نکاح جو ہے وہ واجب کرتا ہوں، اب میں تم پر اپنی بیٹی کی ذمہ داری عائد کرتا ہوں، تم قبول کرتے ہو؟ تو شوہر کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں. تو اس ایجاب و قبول سے کیا ہو جاتا ہے؟ نکاح ہو جاتا ہے. میری ذرا باتیں سنیں توجہ سے، بڑی باتیں ایک ایک بات میں ایسا بریکی ہے. تو نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے نا، اور ایجاب و قبول کس میں ہوتا ہے؟ فریقین میں. تو یہ جو کاروباری ڈیلنگ ہوتی ہے کس میں ہوتی ہے؟ بھی فریقین میں ہوتی ہے. اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسرے کو ہم پیش کرتے ہیں، یہ کتاب آپ میری لے لیں اور مجھے آپ 10 روپے دے دیں، تو باقاعدہ میں اس کو کتاب دیتا ہوں، وہ مجھے 10 روپے دیتا ہے، یہاں بھی فریقین ہے. تو یہ حنفیہ کے ہاں، شوافع کے ہاں بات ہو رہی تھی. دوبارہ سنیں، شوافع نکاح پر نفل نماز کو افضل قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق مہر کا تعین ایک کاروباری معاملہ ہے اور نکاح میں عبادت کا تصور نہیں ہے، جبکہ حنفیہ نکاح کو عبادت قرار دیتے ہیں اور حق مہر کی ادائیگی ضروری قرار دیتے ہیں. شوافع کہتے ہیں نکاح کاروباری معاملہ ہے، خامد کو اختیار ہے کہ 2 یا 3 طلاقیں الگ الگ دے دے یا روک دے، کوئی گناہ نہیں. حنفیہ کے نزدیک اکٹھی طلاقیں دینا گناہ ہے. شوافع اس کو جائز قرار دیتے ہیں. شوافع کہتے ہیں کہ خلا سے نکاح فسخ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کاروباری اور لین دین کا معاملہ ہے. حنفیہ کے نزدیک خلا سے نکاح فسخ نہیں ہوتا بلکہ اس سے طلاق بہن واقع ہو جاتی ہے. یہ ساری عبارت ہی بڑی پیچیدہ اور مغلق ہے، میرا خیال ہے ہم اس سارے مسئلے میں زیادہ تشریح میں جاتے نہیں ہیں. صرف اتنا ہی آپ سمجھ لیں، اس نے ایک مثال یہاں جو دے دی ہے، اصل میں الجھن یہ بن رہی ہے کہ ہماری بعض بہنیں جو ہیں وہ باقاعدہ کوئی ایم اے اسلامیات کی نہیں ہے. ایم اے اسلامیات والی بہنوں کے لیے ہمیں یہ باقاعدہ اصول شاشی کی جو عبارت ہے اس کو حل کرنا پڑ رہا ہے. اور اگر ہم عام اصول فقہ پڑھ رہے ہوں تو ہم اصول شاشی کی پابندی کے ساتھ اصول فقہ کی مثالیں تو نہیں دیں گے نا. اب یہاں مثالیں جو دی ہیں اس میں ہمیں الجھنا پڑ رہا ہے. میرے خیال آپ اس طرح کریں، وہاں جا کے پیپر میں سوال آ بھی گیا نا آپ کو، تو بات ہے کہ سوال عام خاص کی طریق پوچھیں گے، کوئی ایک مثال بھی کافی ہے. جیسے وہ سلاسلہ قروء والی مثال آپ کو سمجھ آ گئی تو ایک مثال ہی دے دیجئے، اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. باقی جو میں نے مثالیں اور دی ہیں وہ آپ کے سامنے. اچھا اب آئیے عام کی طریق ہے. تو یہ تو خاص کی بات تھی نا ساری جو اب تک ہو رہی تھی. عام وہ لفظ ہے جو افراد کے ایک جماعت کو لفظاً یا معناً شامل ہو، یعنی وہ لفظ جو کسی متعین و معلوم فرد پر دلالت نہ کرے، عام کہلاتا ہے. عام لفظی جیسے مسلمون اور مشرکون، عام معنوی جیسے من اور ما. من اور ما ترکیب کے لحاظ سے نہیں بلکہ معنی کے لحاظ سے عام ہے، کیونکہ ان کا اطلاق جمع پر بھی ہوتا ہے. من انسانوں کے لیے اور ما حیوانات اور انسانوں دونوں کے لیے مستعمل ہے. یہ من اور ما میں بھی فرق کرتے ہیں اہل عرب. من جو ہے نا یہ صرف عقلاء کے لیے ہے، عاقل لوگوں کے لیے لفظ من بولتے ہیں قرآن پاک میں، اور ما دونوں کے لیے بول لیتے ہیں. میرا خیال ہے ٹائم بھی پورا ہو گیا، یہ عام کی بات ہم جو ہے پھر آئندہ پڑھ لیتے ہیں. تو آج مجھے لگتا ہے آپ لوگ سارے بڑے تھک گئے ہیں چونکہ باتیں گہری بڑی آ گئی ہیں. وہ جو کتاب ایک ایک مثال جو سمجھی ہے نا اس میں سارا دماغ جو کھپ گیا ہے. تو بہرحال ابھی یہ بات ہم جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، یا پھر ایک صورت اور ہے میرے خیال میں، لیکن آج کا ہمارا لیکچر کافی جو ہے نا اس میں ہمارا وقت لگ گیا. اس میں ایک صورت یہ ہے کہ جو ہماری اہم اسلامیات کی بہنیں ہیں وہ کتابیں خرید لیں بازار سے، فقہ یا اصول فقہ کی جو بھی کتابیں نصاب کی ہیں. جیسے یہ کتاب میرے سامنے ہے، وہ خود گھر جا کے خود پرسنل مطالعہ کریں، اور جو بات سمجھ نہ آئے مجھ سے وہ پوچھ لیں. میں آپ کو بیسک ایک لیکچر ایک اس کی جو ہے نا کانسیپٹ وہ تو میں آپ کو پورا لیکچر کے انداز میں سمجھا دیا کروں، اور آپ جب اس کو جا کر خود مطالعہ کریں
تو اس مطالعے میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے وہ سوال کے صورت میں سمجھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو باقی خواتین ہیں، باقی بہنیں، وہ ان کے لیے الجھاؤ نہ ہو. یہ مناسب میرے خیال میں تجویز ہے کہ آخری 15 منٹ جو ہے ہم 12 بجے مثلا ختم کر لیا کریں، تو باقی بہنیں چلی جائیں سوا گھنٹے بعد. یہ 15 منٹ وہ بہنیں جن کا وہ باقاعدہ ایم اے اسلامیات کا متعین سلیبس ہے، وہ اپنے سلیبس کے اندر کی عبارت میں نہیں، میں نہیں پڑھا سکتا. دیکھیں میں اگر پڑھاؤں گا تو ٹائم بڑا لگ جائے. آپ خود پڑھیں گھر میں، اور اردو میں کتاب ہے، عربی میں کتاب نہیں ہے. البتہ اردو میں پڑھتے وقت کسی جگہ آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں کہ سر یہ کیا، اس لفظ سے پھر کیا مراد ہے. اگرچہ میرا خیال ہے کہ جب میں عام خاص کی بات یا آپ کو اور کوئی بات زبانی اتنا لمبے انداز میں سمجھاتا ہوں نا پوری طرح، تو بنیادی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کو ویسے سمجھ آ جائے گا. اور باقی آپ ایک کام یہ کریں کہ جو مثالیں آتی ہیں نا، یہ عام طور مثالیں 5 آ جاتی ہیں ایک قاعدے کے تحت. آپ کوئی ایک مثال جو آسان ہے وہ بس یاد کر لیں، باقی جو میں نے مثالیں بیان کی ہوتی ہیں آپ وہ مثالیں عام خاص کی مثالوں میں بیان کر لیں. ابھی آج تو میرا خیال ہے کہ عام خاص کی بات میں ہمارا ٹائم لگ گیا ہے. آپ یہ عام خاص خود پڑھ لیں. میں نے کچھ تھوڑا سا مشترک تھوڑا سا سمجھایا ہے آج آپ کو. ویسے مشترک کی بات میرے خیال میں ختم کر لیں، 1-2 منٹ کی بات اس میں ہے. مشترک کی تعریف آپ نے سمجھ لی تھی. مشترک کی تعریف ہم نے یہ کی ہے کہ وہ لفظ جب وضع ہوا تو اپنے تحت آنے والے 2 یا زائد معنی کے لیے وضع ہوا، اور وہ معنی آپس میں باہم متضاد ہیں. اچھا مشترک جو ہے اس کا حکم کیا ہے؟ اب اس کا حکم میں بیان کر دوں، جیسے عام خاص کا حکم بیان کے، تاکہ ہماری یہ بات بھی ختم ہو جائے آئندہ، تاکہ مطلق مقید میں ہم بات کریں. مشترک کا حکم یہ ہے، اس بارے میں 2 رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے اہل علم کی کہ مشترک لفظ جو ہے نا عربی زبان میں پائے جاتے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ مشترک لفظ عربی زبان میں پائے ہی نہیں جاتے. یہ بھی ایک دعویٰ موجود ہے بعض علماء کا. وہ کہتے ہیں مشترک لفظ عربی زبان میں پایا ہی نہیں جاتا. مشترک لفظ عربی زبان میں پائے نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات ایک لفظ کا عمومی استعمال بڑھتے 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 اتنا وہ پھیلاؤ میں چلا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. حالانکہ وہ چیز اگر گہرائی میں جائیں گے تو وہ ایک ہی چیز کے 2 حصے ہوں گے آگے سے. یہ بات میری سمجھ لیں، لکھے پھر آپ لیجئے گا. یہ بات میری سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جیسے وہ کہتے ہیں یہ جو نماز ہے نا، صلاۃ، ایک صلاۃ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور ایک صلاۃ جو ہے وہ لغت میں ہے. لفظ صلاۃ اب لغت والی نماز اور نماز شرعی میں مشترک ہے یا یہ عام ہے جس جو پھیلاؤ میں جا کے 2 بن گئے ہیں؟ بتائیے ذرا، دوبارہ ذرا بات سنیں کہ زکوٰۃ کا لفظ پاکیزگی اور زکوٰۃ کا شرعی تصور جو ہے اس میں مشترک ہے، یا اصل میں یہ ایک ہی لفظ کے عموم میں بحث لمبی جاتے جاتے اتنی پھیل گئی ہے کہ نیچے جا کے 2 الگ الگ تصور جو ہیں وہ مستقل انڈیپینڈنٹ محسوس ہو رہے ہیں کہ آ گئے ہیں اس لفظ کے نیچے. نہیں ویسے عام ہے، لیکن عام اگر عمومی طور پہ آپ دیکھیں نا معاشرے میں یا اصول فقہ کی کتابوں میں، تو وہ عام طور پہ کہیں گے کہ یہ صلاۃ کا شرعی تصور اور صلاۃ کا لغوی تصور، یہ 2 صلاۃ کے 2 مشترک مدلولات ہیں. یہ وہ اس کو مشترک کی مثالوں میں بیان کر دیتے ہیں. یہی جیسے میں نے آپ کو سمجھایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات قرآن پاک پہ اضافہ ہی نہیں ہوتی، وہ تو قرآن پاک کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں. کئی لوگوں کو اضافہ لگتی ہے نا، کئی لوگ قرآن حدیث کی کئی باتوں کو اضافہ سمجھتے ہیں قرآن پر. جو اضافہ سمجھتے ہیں اب وہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے، میں اپنی تشریح کے مطابق تو اس کو قرآن پاک کے عموم کی تخصیص کہہ رہا ہوتا ہوں، اور دوسرا بندہ اس کو ایک مستقل تصور سمجھتے ہوئے قرآن سے ایک مستقل الگ چیز سمجھ رہا ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو یاد ہو تو پچھلی دفعہ میں ایک مثال اٹھائی تھی کہ یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، یہ قرآن پاک میں موجود ہے؟ اس کے بارے میں کوئی چیز کہاں ہے؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور تھا نا. یہ تو میں نے جس انداز میں سمجھایا اس انداز میں اس کی ایک بنیاد میں نے نکال دی نا. جن کے ہاں جو ہے وہ قرآن پاک سے الگ ایک مستقل حکم ہے، تو ان کے ہاں گویا کہ یہ 2 الگ چیزیں ہیں قرآن اور سنت. ان کے ہاں قرآن اور سنت 2 الگ چیزیں ہیں، اور جن کے ہاں سنت قرآن پاک کی تشریح ہی ہوتی ہے اور وہ اس کو واضح کرتے ہیں باقاعدہ، جیسے میں نے واضح کیا. ان کے ہاں حدیث قرآن سے الگ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، 2 الگ چیزیں بن جاتی ہیں نا. اسی طرح امام قرطبی یا ہمارے جو کئی ائمہ جن کی میں بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ مشترک عربی زبان میں پائے ہی نہیں جاتے. اصلاً ہوتا یہ ہے کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عام معنی میں، لیکن وہ جاتے جاتے اتنا وہ نیچے جا کے بات پھیل جاتی ہے کہ بسا اوقات نیچے جا کے وہ 2 الگ الگ پیرالل
باقاعدہ دو لفظ شمار ہوتے، دو تصور شمار ہوتے ہیں. جیسے ابھی آپ کو آج میں نے قروء کے بارے میں بتایا، قروء کے 3 معنی ہیں، حیض بھی ہے اور طہر بھی ہے، اور قروء کا تیسرا معنی تلاوت قرآن بھی ہے، قرات بھی ہے. اور میں نے آپ کو ذکر کیا کہ امام قرطبی نے ان تینوں لفظوں کو پیچھے جا کے ایک بنیادی کانسیپٹ میں جو ہے وہ جمع کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ قرأ یقرأ کا لفظی معنی یہ ہے کسی چیز کا اندر سے باہر آنا. اب کسی چیز کا اندر سے باہر آنا یا باہر آنے سے رک جانا، اندر سے باہر آنا باقاعدہ جو ہے وہ تلاوت کی صورت میں یہ بھی قروء، اندر سے باہر آنا باقاعدہ حیض کی صورت میں یہ بھی قروء، اور باہر آتی چیز کا رک جانا جو طہور ہے. کہتے ہیں یہ اس میں ایک چیز ہے کہ رحم مادر سے کسی چیز کا باہر آنا. تو جب قرآن پاک کو دل سے باقاعدہ ایسے پڑھا جائے جیسے جو ہے وہ دل کا تعلق ہے، بچے کا ماں سے تعلق ہوتا ہے، جب اس طرح اس کو پڑھا جائے تو یہ ایسے میں قرات ہے. اب دیکھیں امام قرطبی نے باقاعدہ اس تصور میں آ کے قروء کے سارا تیا پانچا کر دیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ اس کو مشترک لفظ سے نکال دیا. اب سمجھ آئیے آپ کو بات کی دعویٰ کیا. اب دوبارہ میری بات سنیں کہ مشترک کا حکم کیا ہے. جمہور اہل علم کا خیال ہے کہ مشترک لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں پائے جاتے ہیں، اور جب لفظ مشترک آ جائے تو بیک وقت اس سے مراد وہ تمام ہی چیزیں مراد ہوں گی. اور مجتہد کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی معنی کو وہاں دلیل کی صورت میں اختیار کر سکتا ہے. جی یہ آپ لکھ لیں، آپ نے ایک رائے یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ عربی زبان میں جہاں جہاں لفظ مشترک موجود ہیں، عربی زبان میں یا کسی زبان میں اصلاً مشترک کا لفظ اس کا وجود ہی نہیں پایا جاتا. اور وہ کہتے ہیں جن کو بطور مشترک کی مثالوں کے بیان کیا جاتا ہے، عام طور پر وہ کسی نہ کسی ایک بنیادی تصور پر اگر آپ گہرائی سے دیکھیں گے تو وہاں جا کے وہ سارے متضاد معنی کسی ایک جو ہے نا وہ نقطے پہ آ کر سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اور وہ نقطے سے وہ سارے اس کے افراد ہوتے ہیں، چنانچہ وہ اصل میں عام ہی ہوتا ہے جو اصل میں آگے جا کے مشترک بن جاتا ہے. اب یہ بھی رائے ہے. ابھی آپ دیکھیں ان دونوں کا میں نے اجرا بھی آپ کو کروایا ان دونوں رائےوں کا. اب یہ رائے جو جن کی ہے مثلا امام قرطبی کی یہی رائے ہے، انہوں نے کیا کام کیا کہ قروء سے مراد حیض بھی لے لیا اور طہر بھی لے لیا، بیک کو دونوں مراد لے لیا، اور انہوں نے کہا کہ کبھی حیض مراد لیں گے کبھی طہر مراد لیں گے. اچھا شوافی اور احناف نے جو ہے وہ اس کو مشترک مان کر شوافی نے دلائل کی بنیاد پر طہر کو ترجیح دے دی اور احناف نے دلائل کی بنیاد پر حیض کو ترجیح دے دی. تو تینوں قسم کے جو ہے رویے آپ کے سامنے جو ہے وہ یہاں آ گئے ہیں. بس یہی ہے مشترک میں بات، مشترک میں اور کوئی بات نہیں ہے. کوئی بات اگر آپ کو اس میں میری سمجھ نہ آئی ہو مشترک کے ضمن میں کہ یہ دو رائے جو میں نے آپ کو بیان کی وہ کیا ہیں تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں. تو اب آپ اس طرح کریں کہ جو بہنیں جو ہیں وہ اہم اسلامیات کر رہی ہیں وہ باقاعدہ یہ کریں کہ یہ جو کتاب ہے، جو بھی یہ جو میرے سامنے کتاب ہے یا کوئی کتاب جو آپ پیپر کی تیاری میں سامنے رکھنا چاہتی ہیں، گائیڈ جو ہے بازار سے خریدیں گی، وہ باقاعدہ لے کے باقاعدہ یہ جو میں جس انداز میں لے کے چل رہا ہوں آپ اس انداز میں اس کو پڑھایا کریں. ہم 15 منٹ آخر میں آپ کے لیے کہ آپ کا کوئی سوال اگر ہو تو ہم اس کو حل کریں گے. باقی جہاں تک میرا ایک جنرل جو ہے وہ لیکچر ہوگا وہ انشاءاللہ اصول شاشی جو کتاب ہے اس کو سامنے رکھے میں نہیں دوں گا، وہ باقاعدہ میں اسی طرح سمجھاؤں گا جیسے میں نے پہلے سمجھایا. اب یہ جو مثالیں ہیں اتفاق سے یہ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، یہ میں تو یہ مثال بھی آپ کو نہیں دینا چاہ رہا تھا، لیکن بات اب کتاب میں موجود ہے. اگر آپ نے ایم اے کرنا ہے اور یہ چیزیں کرنی ہیں تو پھر یہ چیزیں باقاعدہ کتاب سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی. یہ باقاعدہ مثالیں اب اس کتاب میں تو یہی مثالیں ہیں. اب نصاب میں سلیبس کی کتاب یہی انہوں نے طے کی ہے سرگودا یونیورسٹی نے. ویسے آپ کو بتاؤں پنجاب یونیورسٹی کے سلیبس میں بھی کتاب یہی ہے اصول شاشی اہم اسلامیت کے نصاب میں. یہ کتاب اصول شاشی اس وقت دینی مدارس کے اندر اصول فقہ حنفی کی سب سے معتبر کتاب شمار ہوتی ہے اصول شاشی، اور وہ شروع عام خاص کی کتاب بحث سے ہوتی ہے، اور یہ مثالیں جو ہیں یہ ساری اس کتاب کے اندر ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. چلیں جی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذہن کھولے.